اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں شروع کرتے ہیں. آپ ویلکم ٹو آج سی آئی یو کی ایک اور کلاس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ اس میں کم سے کم سیشنز ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم رمضان سے پہلے بلکہ ایک ہفتے پہلے ٹرائی کریں گے کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہم ختم کر لیں. اگر اس سے پہلے ختم کر سکے تو وہ کر لیں. کورس جو ہے اس میں بہت ساری احادیث ہیں اور کورس کا نام ہے پروفیٹک وزڈم. پروفیٹک وزڈم یعنی حکمت نبی یا حکمت نبوی. تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری حدیثیں لیکن اس میں سے میں چوز کر کے کچھ احادیث کو انشاءاللہ پڑھاؤں گی. دیکھتے ہیں اگر ٹائم ہوا تو پھر اور بھی انکلوڈ کر لیں گے انشاءاللہ. اوکے چلیں. میرے لیپ ٹاپ کو کیا ہو گیا؟ میں او مائی گاڈ کوئی نہ کوئی چیز ہل جاتی ہے. چلیں تو الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، الحمد پڑھتے ہوئے، اور سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں کچھ پڑھ سکیں. ہم نے پہلے بھی احادیث کے کورس کیے ہیں لیکن آج پھر ہم کچھ احادیث کو انشاءاللہ ذہن نشین کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی برکتیں نازل فرمائے. الصلاۃ والسلام اسی لیے میں نے پڑھ لیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس ہے. تو اس کورس میں ہم کیا کریں گے؟ منتخب احادیث پڑھیں گے، منتخب تعلیمات پڑھیں گے. تعلیمات اس لیے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ تعلیمات ہیں ہمارے لیے. وہ ہمارے لیے تعلیم ہے، وہ ہمارے لیے علم ہے، اس سے ہم سیکھتے ہیں. دیٹ از نالج فار اس. نالج جس کو صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احادیث کہیں، جو انہوں نے سنت پریکٹس کی، وہ انہوں نے کس بیسس پہ کی؟ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ یعنی ڈائریکٹ ہمارا جو کریٹر ہے، ہمارا جو خالق ہے، ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر کے ہمیں بتائی. He had a direct communication with the Lord یا the creator of the entire world آپ کہہ لیں. تو جو سٹیٹمنٹس اور کسی کے ہوتے ہیں، ہم عموماً کمپیئر کر لیتے ہیں، یہ فلاں کی سٹیٹمنٹ ہے، فلاں کی سٹیٹمنٹ ہے. آپ یاد رکھیں there is no comparison. There is no comparison ایک پیغمبر کی بات میں جو وحی سے آئی ہے اور ایک انسان کی بات میں جو کتنا بھی لرنڈ ہو، اس کے پاس کوئی بھی ڈگری ہو، وہ فلاسفر ہو، وہ پوئٹ ہو، وہ کوئی لیڈر ہو، وہ کوئی پرائم منسٹر ہو، وہ کوئی منسٹر ہو، وہ کوئی پریزیڈنٹ ہو، وہ کوئی سائنٹسٹ ہو جس سے بہت ریسرچ کی ہوئی ہو، وہ کچھ بھی کر لے، وہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، وائس چانسلر ہو، ڈزنٹ میٹر. جو نالج ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے ملی ہوئی ہوتی ہے. اور باقی جن لوگوں کا بھی میں ذکر کر رہی تھی، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ، ان کی ایک محدود ان کی نالج ہوتی ہے. ہر بندے کی ایک محدود نالج ہوتی ہے. کسی ایک سبجیکٹ میں 10 سبجیکٹ میں بھی ہوں تو بھی وہ ان کی ذاتی عقل اور ان کی دانش کی قید میں ہوتے ہیں. they are limited. Their observations are subjective and ان کی جو انٹلیکٹ ہے وہ بھی سبجیکٹو ہوتی ہے کیونکہ ان کی اپنی جتنی نالج ہوتی ہے اسی پہ بیسڈ ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صرف اس لیے بھی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کانورسیشن، ڈائریکٹ کمیونیکیشن سے ملی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم کو کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا ہے کہ آپ ان حدیثوں کو، آپ قرآن کو ایکسپلین کریں لوگوں تک اور آپ اس کو خود ایگزمپلیفائی کریں. واٹ ڈز ایگزمپلیفائی مین؟ یعنی آپ ان خود مثال بن کے ان کو بتائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال بن کے، ہمیں ایک مثالی شخصیت بن کے ہمارے سامنے جو چیزیں قرآن میں لکھی تھی ان کو ایگزمپلیفائی کیا، ان کو ہمارے سامنے کر کے دکھایا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے دا بیسٹ رول ماڈل ہیں. ان کو کاپی کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں. we will never get to that level، لیکن ان کو کاپی کرنا ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں قرآن کی کوٹ بھی آپ کو دے دوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب آپ لوگ سب عربک پڑھ رہی ہیں، اب آپ کو یاد رکھیں، آپ کو بتانا پڑے گا. دیکھیں کیا مطلب ہے لقد. لقد کا کیا مطلب ہے؟ سرٹنلی. کانا یعنی ہیں یا تھے، لکم
آپ کے لیے فی رسول اللہ، آپ کے لیے بے شک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ، حسنہ کا مطلب ہے ایکسلنٹ اور اسوہ کا مطلب ہے ایگزامپل. تو انگلش میں ہوگا certainly there has been for you in the messenger of Allah an excellent example. اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں کہا کہ ایکسلنٹ ایگزامپل کون ہے ہمارے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو آیت نمبر بتائی کہ نہیں بتائی شاید، یہ سورۃ الاحزاب میں ہے، لکھ لیجیے آپ، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیا نمبر 21. ایک اور میں آپ کو آیا کوٹ کرتی ہوں جس میں اٹس اے پارٹ آف دی آیا، سورہ القلم سورہ نمبر 68 آیا نمبر 4. اللہ تعالیٰ کنفرم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیہیویئر تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، ان کا جو کیریکٹر تھا، ان کا جو اخلاق تھا، ان کی جو پرسنالٹی، ان کی جو شخصیت تھی، وہ کیا تھی؟ وہ بیسٹ تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اور بے شک آپ، لَعَلَىٰ شیورلی آپ اوپر ہیں، آپ ابو ہیں. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہے کس چیز کے؟ خلق عظیم. خلق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق. اور عظیم کیا ہوتا ہے؟ بہت بہترین. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہہ رہے ہیں کہ بے شک انڈیڈ یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آر آن این ایگزالٹڈ اسٹینڈرڈ آف کیریکٹر. آپ کا اتنا ہائی کیریکٹر ہے، خلق علیم، خلق عظیم ہے آپ کا. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذریعہ بھی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بھیجا تھا کہ اگر ایک کتاب بھیج دیتے تو ہم کتاب پڑھتے، لیکن اس کتاب کو فالو کرنا کتنا مشکل ہوتا. ہم کیا کریں، ایسی سچویشن میں کیا کریں، ویسی سچویشن میں کیا کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ایک ہمارے لیے شخصیت ایسی بھیجی کہ ان کو ہم ایمولیٹ کر سکیں، ان کو ہم کاپی کر سکیں، ان کی ہم اتباع کر سکیں. اور قرآن میں بہت ساری ورسز ہیں. مثلا میں آپ کو کہہ رہی ہوں قرآن میں بہت ساری ورسز ہیں جس میں بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نیبرز کا خیال رکھو، اپنے گیسٹس کا خیال رکھو، اپنے والدین کے لیے احسان کرو، اور جو پور ہیں، جو ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، جو ویک ہیں، جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، ان کی مدد کرو. لیکن کس طرح سے کرنا ڈیٹیلز میں اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں لکھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایگزامپل ہے وہ اس قرآن کے لیے ایک سپلیمنٹ ہے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ٹیچنگز کو ہمیں بتا کر، کلیئر کر کے بتایا. انہوں نے کلیریفائی کیا کہ کس طرح ہر ورس کو جو قرآن ہے اس کو ہم پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں، گڈ کیریکٹر، ورچیوز، اچھی چیزیں ہمارے لیے سب کے لیے ریلیونٹ ہے. صرف ہمارے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ریلیونٹ ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ. لیکن کیا ہو گیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو کیریکٹر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کیریکٹر ہے، ہم کسی فلمی کیریکٹر کو بھی لے سکتے ہیں، کسی کو بھی لے سکتے ہیں، کوئی بھی اچھا بندہ ہمارے سامنے ہو، کوئی ہمارے سامنے شیخ ہیں، کوئی نالجبل بندہ ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں. لیکن ہم ان سے سیکھنے کے بدلے ہم کس چیز سے سیکھتے ہیں؟ وہی میں نے آپ کو بتایا، جس طرح کوئی فلموں کا کوئی کیریکٹر ہے، کوئی ٹی وی کا کیریکٹر ہے، اس میں بھی اچھے کیریکٹرز ہیں، ان سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہماری جو مورلز ہیں وہ پھر اس سائٹ پہ چلی جاتی ہیں، وہ ڈائیورج ہو گئی ہیں فرام دی ایکچوئل میسج جو اللہ تعالیٰ نے ٹیچنگز بھیجی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم اچھے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں، ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک کنفیوژن ہے، انٹلیکچوئل کنفیوژن آپ اس کو کہہ لیں. کیونکہ آج کل کی دنیا میں جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے، کس چیز کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے؟ ان چیزوں کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے جو قرآن میں نہیں ہے، ان چیزوں کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے جو قرآن کے اگینسٹ بھی ہیں. تو جو قرآن کی ایکچوئل ویلیوز ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکچوئل کردار ہے، بہت ساری چیزیں اس میں سے ڈمپ کر دی جاتی ہیں، ان کو ابینڈن کر دی جاتی ہیں، ان کو ترک کر دیا جاتا ہے. اور وہ کون سی ویلیوز ہیں؟ وہ ڈیوائن ویلیوز ہیں، وہ اللہ کی طرف سے جو ویلیوز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں. اور ہم اپنے طرف سے اس کنفیوژن میں یہ ہوتے ہیں کہ ہم اب کیا کریں اور کیا نہ کریں. یہ صرف تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ہم اس دور میں بھی 21 سینچری میں بھی ہم کنفیوز رہتے ہیں. اور آج کل کیا سکھایا جاتا ہے؟ خاص کر یہاں امریکہ میں تو سکھایا جاتا ہے، ویسٹ میں سکھایا جاتا ہے، اب تو مسلم کنٹریز میں بھی یہ آ گیا کہ سیلفش انڈیویجولزم، یعنی خود غرضی ہمیں سکھائی جاتی ہے، اور انفرادیت پسندی. بھائی اٹس مائی لائف، آئی ول ڈو واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ کوئی اسے کچھ کہے. تو اپنی انفرادیت جو ہے، اپنی انفرادی پسندی جو ہے، اس کو ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں.
کہ بھئی میری لائف ہے. اب وہ کہتے ہیں نا میرا جسم کیا تھا, وہ کیا ہے, میرا بدن میری مرضی, میرا بدن میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, یہ بھی سب کہتے ہیں اور ہر چیز میں کہتے ہیں بھئی یہ میری مرضی ہے جو میں کروں. اور دوسری ایک چیز ہے, یہ تو میں نے آپ کو بتایا, اپنی خود غرضی, اپنی انفرادیت, اپنی سیلفش انڈیویجولزم ہے, یہ سکھایا جاتا ہے. جس کے پاس بھی آپ چلے جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں, تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو کہیں گے دوسروں کی پرواہ نہیں کرو, آپ اپنی سوچو, آپ کس چیز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ, وہ فائدہ بھی ہم کو انسٹنٹ فلفلمنٹ چاہیے ہوتی ہے, یعنی ہماری خواہشات کی فوری تکمیل ہو جائے. تو یہ چیزیں سولڈ کی جاتی ہیں. کہاں پر سولڈ کی جاتی ہیں؟ سیل کی جاتی ہیں. یہ ہر قسم کے, جہاں بھی آپ جائیں گے وہ آپ کو یہ سکھائیں گے اور آپ بڑے خوش ہو جائیں گے. آپ واپس آئیں گے کسی کے پاس سے, آپ کی یہ بہت اچھی تھی, بہت اچھا تھا, اس نے مجھے ایسی باتیں کہیں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی, میری تو زندگی بن گئی. اور اسی طرح صرف سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ اور نہیں کرتے, میں سب کو بلیم نہیں کر رہی ہوں, آئی ایم جسٹ سیئنگ دیر آر دیز کائنڈ آف پیپل آلسو پروفیشنل. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, جو اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں, ہماری جو تھنک ٹینکس ہیں, ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, اور ہماری ایون مساجد کے پلپٹ, مسجد کے ممبر پر سے بھی لوگ ایسی باتیں سکھا دیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہی ہوں ہماری مسجد میں ہے, لیکن کچھ مساجد ہیں جن میں ایسی باتیں سکھائی جاتی ہیں. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایکیوریٹ نالج ہو, ہمیں ایبسولوٹ وہ سٹینڈرڈز ملے, ایبسولوٹ سٹینڈرڈز ملے جس سے ہم میجر کریں کیا چیز ورچو ہے اور کیا چیز وائس ہے. ورچو کا مطلب ہے کیا چیز خیر ہے, کیا چیز اچھائی ہے. وائس کا مطلب ہے کیا چیز شر ہے یا کیا چیز برائی ہے. تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو, کچھ حدیثوں کو ہم لیں گے, جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیا چیز اچھی اور کیا چیز بری ہے. اب حدیث میں کر رہی ہوں. کچھ لوگوں نے حدیث کا کورس نہیں اٹینڈ کیا ہوگا, آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے, میرے خیال ہے آپ سب نے اٹینڈ کیا ہوا ہے, لیکن چونکہ یہ یوٹیوب پہ بھی جاتی ہے ویڈیو, اور یہ لوکلی بھی جاتی ہے, انٹرنیشنلی بھی جاتی ہے, تو تھوڑا سا ہم جنہوں نے حدیث کا کورس نہیں اٹینڈ کیا, ایک چھوٹی سی ہم ان کو انٹروڈکشن دے دیتے ہیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے. آپ سب کو معلوم ہے, لیکن جسٹ ٹو ریپیٹ, حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قول ہو, کوئی فعل ہو, کوئی ان کی ٹیسٹ اپروول ہو کسی چیز میں, انہوں نے کہا کہ ہاں یہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا, نہیں بولا, لیکن کسی اور نے کیا تو اس کو اپروو کر لیا. اور حدیث کی سٹڈیز میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن کیا تھی. جو کچھ محدثین ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن کو بھی بتاتے ہیں, اور وہ بھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پہنا بھی نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈسکرپشن تھی. ان کی ٹوپی, ان کی داڑھی, جو بھی, ٹوپی تو وہ نہیں پہنتے تھے, لیکن ان کی داڑھی ہے یا ان کا کوئی حلیہ ہے. آپ سمجھ لیں ڈسکرپشن کا مطلب ہے حلیہ. تو ہر حدیث جو ہے ہمیں کیسے ملی وہ بھی آپ لوگ اپنے کورس میں پڑھ چکے ہیں. ہم نے جو کیا تھا انٹروڈکشن ٹو سنہ اینڈ حدیث, اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا. لیکن حدیث کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس نے بھی حدیث ریکارڈ کی ہے, جس نے بھی حدیث نیریٹ کی ہے, وہ ایکچولی کسی نے آئی وٹنس کیا ہے, یعنی کسی نے, کوئی شاہد تھا, کوئی گواہ تھا, کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے انہوں نے خود دیکھا یا انہوں نے آبزرو کیا, مطلب آبزرو کیا, انہوں نے سنا. اگر انہوں نے خود سنا یا انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا. اور کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. ظاہر ہے جب سنیں گے اور جب آبزرو کریں گے تو ان کی زندگی میں ہی ہونا چاہیے, ڈیورنگ ہز لائف ٹائم. ان کے بعد جو ہے وہ آلریڈی, لوگ یہ سمجھتے نا کہ حدیث اس وقت نہیں لکھی جا رہی تھی, حدیث اس وقت ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی, لیکن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے. اور جو کچھ وہ کہتے تھے صحابہ اسی وقت لکھ لیتے تھے. لیکن جو اورینٹلسٹ ہیں اور جو ہمارے اسلام کے دشمن ہیں, وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی طرح بہکائیں, ڈیویٹ کریں, ہمارے دماغوں میں یہ شک ڈالیں کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سب لکھا گیا. یہ بالکل غلط ہے. آپ جتنا پڑھیں گی آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی زندگی میں انہوں نے بٹھایا, اسکرائبس تھے, جس طرح قرآن لکھتے تھے اسی طرح حدیث بھی لکھتے تھے. الگ اسکرائبس تھے قرآن کے لیے, الگ تھے احادیث کے لیے. تو جس نے حدیث کی اسکروٹنی کے بارے میں بھی پڑھا ہے, آپ لوگوں نے تو پورا پروسیس پڑھا ہے, میں نے آپ لوگوں کو پورا بتایا کس طرح حدیث کی اسکروٹنی ہوتی تھی, کس طرح اس کی جانچ پڑتال ہوتی تھی, کس طرح اس کو ڈائسیکٹ کر کے دیکھتے تھے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے, آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ مسلمان سکالرز نے کتنا الیبوریٹ سسٹم, کتنا ایک پیچیدہ سسٹم اور اتنا ایسا بنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اوتھینٹسٹی معلوم کر لیں. یعنی بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا انہوں نے رکھے تھے کہ
کہ دیکھیں کہ یہ حدیث کریکٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ایکوریسی وغیرہ چیزیں ہم نے چیزیں پڑھی تھیں, بخاری کی کیا کرائٹیریا تھی, مسلم کی کیا کرائٹیریا تھی, یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کی اگر کوئی کتاب ہے اور اوتھینٹک حدیث کی کوئی کتاب ہے, یرحمک اللہ, آپ اپنا پلیز مائک بند کر لیجئے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ریکارڈڈ ہیں وہ صرف کوئی انہیریٹڈ چیزیں نہیں ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد ہمیں ملی, نہ کوئی وہ ایسا آئیڈیا ہے جو لوگ ابھی نکالتے ہیں, جیسے ابھی ہمارے جو فلاسفرز ہیں یہ ہیں وہ آئیڈیا نکالتے ہیں, اور نہ تو کوئی ایسا پریکٹس ہے جو کہ پچھلی جنریشن نے کیا ہوا. سمجھ گئے آپ میری بات؟ یعنی کہ پچھلی جنریشن نے, کچھ پریویس جتنے بھی جنریشنز گزرے ہیں انہوں نے اگر کوئی پریکٹس کی ہے تو ہم کہیں گے لیکن انہوں نے تو کیا تھا, 200 سال پہلے کسی نے کیا تھا, 300 سال پہلے کسی نے کیا تھا, 1000 سال پہلے کسی نے کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تو وہ 1400 سال پہلے جو چیز تھی وہ چیز ہم نے جنریشن ٹو جنریشن ملی ہے. تو یہ بالکل ایکوریٹ رپورٹ ہوتی ہے, اور اس لیے ہمیں اس کو, اگر ہمیں اس کی اوتھینٹسٹی کا یقین ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے this has been scrutinized, this has been classified as an authentic حدیث, تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جیسے ہم نے دیکھا کہ 2 صحیحین بہت ضروری ہیں, کہ ایک بخاری اور ایک مسلم. اس کے علاوہ صحیح ستہ کہا جاتا ہے, تو وہ جو باقی 4 بکس ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ اس میں بھی ضروری ہیں, وہ صحیح ہیں نہیں کہلاتی ہیں, لیکن اس میں بھی بہت ساری احادیث ہیں جو اوتھینٹک ہیں. تو اسلام جو ہے وہ کیوں ہمیں پیچھے, میں آپ کو ایک بات ابھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پچھلے جنریشن نے جو کچھ کیا, میرے ماں باپ نے کیا, میرے باپ دادا نے کیا, نانا نانی نے کیا, ان کے باپ دادا نے کیا, آپ کی فیملی میں چلا آ رہا ہے, کوئی ایسی چیز ہے وہ چلی آ رہی ہے, تو کیا اس کو فالو ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کنڈیم کیا ہے کہ آپ انکریٹیکلی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں. یعنی جو بھی چیز آپ دیکھتی ہیں, جو آپ سنتی ہیں, آپ کے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے, آپ اس کو پریویس جنریشنز کی چیزوں کو بغیر اس کو اوتھینٹیکیٹ کیے ہوئے کہ یہ اسلام میں صحیح ہے کہ نہیں, آپ اس کو نہ ایکسیپٹ کریں نہ اس کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیا نمبر 170, اسپیشلی اب میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ, یعنی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فالو کرو, اتباع کرو, ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا, قالوا, وہ کہتے تھے, بل یعنی رادر نہیں, نتبعوا ما الفینا علیہ آباءنا, نتبعوا, ہم فالو کریں گے, ہم اتباع کریں گے, ماں جو کچھ کے, الفینا جو کہ ہم نے دیکھا, جو کہ ہم نے پایا, علیہ اوپر اس کے, آباءنا اپنے آباء و اجداد کو, جو ہم نے اپنے فور فادرز کو پایا. انگلش میں بھی بتا دیتی ہوں, when it was said to them follow what Allah has revealed, they said no, rather we shall follow the ways of our forefathers. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یأکلون شیئا ولا یہتدون, ایون دو اولو, حتیٰ کہ کان آباؤہم, ان کے جو فور فادرز تھے, ان کے جو آباء و اجداد تھے, لا یأکلون شیئا, وہ کچھ عقل نہیں رکھتے تھے, وہ کوئی انٹلیکٹ یوز نہیں کر رہے تھے, ولا یہتدون, اور نہ تو وہ گائیڈڈ تھے, نہ تو ان کو گائیڈنس ملی تھی, نہ تو وہ ہدایت پر تھے. ایون دو their fathers lacked understanding یا use of intellect یا reasoning and guidance. مطلب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ آباء و اجداد نے جو کچھ کیا وہ ضروری نہیں کہ وہ ہدایت پہ تھے, جو انہوں نے کیا ہو بھی سکتا ہے کہ ہدایت پہ تھے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہدایت پہ تھے, لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں ہم کو کہ ان کو بغیر کرٹیسائز کیے, بغیر کرٹیسائز نہیں, کریٹیکلی ایویلویٹ کرنے کے آپ اس کو فالو نہ کریں جب تک آپ شور نہ ہو جائیں کہ یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کے لیے. لیکن حدیث کی ہم بات کرتے ہیں کہ حدیث کو فالو کرنا, حدیث کو فالو کرنا, حدیث کو کوٹ کرنا, حدیث پر کو کیا علم حاصل کرنا, تو شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہو یا نہیں بتایا حدیث اور سنہ کی کلاس میں, شاید اس میں نہیں بتایا ہو, تو کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں جب ہم حدیث کو فل نالج کے بغیر کوٹ کرتے ہیں. کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں, کچھ کنسرنز ہیں, کچھ پرابلمز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جو
سارے نہیں ابھی بتاؤں گی لیکن تھوڑے سے بتاؤں گی کہ جو کہ اگر ہم حدیث کوٹ کرتے ہیں اس میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ویل میننگ مسلمز ہیں, سنسیئر مسلمز ہیں, اور وہ احادیث پڑھتے بھی ہیں, احادیث کے بارے میں لوگوں کو بتاتے بھی ہیں, خطبے بھی کرتے ہیں, سیمینارز میں بھی جاتے ہیں, لیکچرز بھی دیتے ہیں, کیجول کانورسیشنز میں بھی کوٹ کرتے ہیں احادیث کو. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فری سرکولیشن ہوتی ہے نا حدیثوں کی, اس کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں اسلام میں, کچھ انڈرسٹینڈنگز اباؤٹ اسلام, اسلام میں نہیں اباؤٹ اسلام, اسلام کے بارے میں. تو ہم لوگوں کو بہت سوچنا چاہیے جب ہم حدیث کوٹ کر رہے ہوں, ہم سن رہے ہوں, ہم پوری طرح نوٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا, لاسٹ ٹیوزڈے کو جو ہماری کلاس تھی اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احادیث جو ہے, اچھا پہلا پرابلم یہ, اسی کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں پھر سے, وہ احادیث کا پہلا پرابلم یہ کہ ہم اس کو اگر کیجول کانورسیشن میں بتا رہے ہیں تو وی ول بی, اکثر یہ جو سیمینار ہے یا کوئی پلپٹ ہے یا جہاں بھی ہے, ممبر پہ ہیں یا کسی بھی جگہ پہ ہم بول رہے ہیں تو, یا کوئی بھی بول رہا ہے تو وہ یوزلی میموری سے بول رہے ہوتے ہیں, ان کے سامنے اگر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو وہ میموری سے بول رہے ہوتے ہیں, اپنی یادداشت سے بول رہے ہوتے ہیں. اور جس وقت وہ بول رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت وہ بولنے والے کو ایگزیکٹ ورڈنگ آف دا حدیث یاد نہ ہو. ایگزیکٹ ورڈنگ, آپ کو پتا ہے نا ایگزیکٹ ورڈنگ, ایک ورڈ چینج. آپ لوگوں نے عربک پڑھی ہوئی ہے, آپ لوگوں نے عربک کے ماشاءاللہ 3-4 لیول پڑھ لیے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ایک ورڈ کے چینج ہونے میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے, لا اور لی میں کتنا فرق ہے. تو یہی ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں, اور لا میں کتنا فرق ہے, لا اور لا میں کتنا فرق ہے, ایک ہے شورلی اور ایک ہوتا ہے نہیں, لا ہوتا ہے نہیں اور لا ہوتا ہے شورلی, دونوں اپوزٹ ہو گیا. تو اسی طرح اگر ایک ورڈ بھی چینج ہو جائے حدیث میں تو اس کی میننگ چینج ہو سکتی ہے, اور اگر اس کی میننگ چینج ہو جائے گی تو مس لیڈنگ انفارمیشن ہم کو ملے گی. کس کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکچولی کہا اور جو ان کا مطلب تھا, جو وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے, جو ہمیں علم سکھانا چاہ رہے تھے, اس سے کہیں ہٹ کے ہم کچھ سمجھ لیں گے. اور یہ میں آپ کو اگزامپل جو ابھی کہہ رہی تھی کہ اس کا بہترین اگزامپل یہ ہے, بہت سارے اگزامپلس ہوں گے لیکن ایک اگزامپل جو میں نے آپ کو پرسوں بھی ٹیوزڈے کی کلاس میں بھی دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی سٹمک کو فل نہ بھرو, لیکن نہیں, اپنے سٹمک کو اتنا بھرو کہ 1/3 اس میں کھانے کی جگہ ہو, مطلب کھانے کے لیے, کھانے سے بھرو, 1/3 کھانے سے بھرو, 1/3 پانی سے یا ڈرنک سے بھرو, اور 1/3 کو ایمٹی رکھ دو. بہت کلیئر یہ حدیث ہم اکثر سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. میں نے اس دن بھی آپ کو سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 1/3 کھانے سے, 1/3 پینے سے اور 1/3 خالی رکھو. ایکچولی انہوں نے اس سے کہیں کم کھانے کو کہا تھا. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا پرسوں کو, a few morsels of food, فوڈ کے کھانے کے کچھ نوالے آپ کھا لیجئے جتنا آپ کی ضرورت ہے. آپ کی, میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, بیک اسٹریٹ رکھنے کے لیے, یعنی کہ آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں, اپنی دن کی جو ابلیگیشنز ہیں, نماز پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, کھانا پکانا ہے, صفائی کرنا ہے, جو بھی آپ نے کرنا ہے, اب ڈرائیونگ کرنی ہے, کسی کو پڑھانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, وہ سب چیزوں کے لیے آپ کو جتنی انرجی چاہیے, جتنا فوڈ چاہیے اتنا آپ کھائیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے اگزامپل یہ دیا کہ یہ 1/3 اور انہوں نے کہا یہ میکسیمم ہے, میکسیمم ہے فوڈ اور ڈرنک کا, کہ اگر آپ میکسیمم بھی کھا رہے ہیں تو بھی آپ ایک حصہ خالی رکھیں. بہت بڑا ڈفرنس ہے یہ سوچنے میں کہ یہ منیمم ہے کہ یہ میکسیمم ہے. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے دوسری چیز کا ایگزامپل یہ کہ حدیث آفن جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی لوگ کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب جو اس کی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ اکثر اومٹ کر لیتے ہیں, اس کو ترک کر لیتے ہیں, ان کو بھول جاتے ہیں, اور کچھ ایسی سپن آ سکتی ہے حدیث پہ کہ مطلب یوزولی کیا ہوتا ہے, یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو حدیث کا پورا کانٹیکسٹ پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا کہا, کس موقع پر کیا کہا. تو وہ لوگ حدیث تو کوٹ کر لیں گے, حدیث تو کریکٹ ہوگی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, لیکن اس کے اندر کس کانٹیکسٹ میں بولا تھا وہ مس ہو جائے گا. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی اگنورینس کی وجہ سے وہ کر لیتے ہیں جب ان کو پورا علم نہیں ہوتا ہے, اور یہ بہت کامن ہو گیا. اور یہ بھی میں نے آپ کو پرسوں ہی بتایا تھا, الحمدللہ ایگزامپلس ہمارے پرسوں کے لیسن میں سے مل رہے ہیں کہ بہت کامن ہے کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کھانا آ رہا ہے آپ کے سامنے, آپ اللہ کا نام لو, بسم اللہ کرو اور کھا لو. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ مینشن the name of Allah and eat it,
یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، لیکن کس چیز کے بارے میں کہی تھی؟ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا ٹیوزڈے کو کھانے پینے کے کانٹیکسٹ میں، کہ اس کا جو پورا کانٹیکسٹ ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں لوگ. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ کرو اور کھا لو، اللہ کا نام اس پہ پڑھو اور کھا لو. آپ کو یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث تھی یہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ میٹ لے کے، گوشت لے کے ہمارے پاس آئے، اور ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کا نام اس پہ لیا ہے کہ نہیں لیا ہے. وہ لوگ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس پہ اللہ کا نام لے لو اور اس کو کھا لو، حدیث ٹھیک ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر کہا، جب اس حدیث کو وہ نیریٹ کر رہی تھی تو انہوں نے اس میں کیا ایڈ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ جو گوشت لے کر آئے تھے وہ نیو مسلمز تھے، وہ نیولی کنورٹ ہوئے تھے، وہ اسی وقت کنورٹ ہوئے تھے اور نیو کنورٹس تھے. ٹھیک ہے، یہ بخاری میں ہے کہ دے ہیڈ ریسنٹلی بیکم مسلمز. جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو آپ کو معلوم ہے رولنگ کیا ہے؟ مسلمان ہو گیا اور ابھی وہ نئے تھے، ان کو شاید پورے رولز نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا ہو، انہوں نے بسم اللہ نہیں کہا ہو، لیکن انہوں نے ذبح ٹھیک سے کیا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھو کھا لو. یہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک مسلمان اگر بھول جاتا ہے اللہ کا نام لینا ذبح کرتے وقت، اور میں نے آپ کو اگزامپل بھی دیا کہ پاکستان میں لوگوں نے بتایا ہے کس طرح کہ وہ مرغی کاٹ رہے ہوتے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو اس کو، تیری میری تو میں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ سوچیں کہ اگر وہ بھول گیا اور وہ اس نے نہیں بولا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کہیں کہ اللہ کا نام تو لو، تم ذبح کر. ذبح تو وہ ٹھیک کریں گے، ان کی عادت ہے، جب سے انہوں نے شروع کیا وہ اسی طرح ذبح کر رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس وقت اللہ کا نام لے. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جب مسلمان تھا اور اس نے اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو آپ کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ بسم اللہ کریں اور کھائیں. اور ویسے بھی ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں حکم کیا، یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں. اگر آپ بھول جاتی ہیں، آپ کو بیچ میں اگر یاد آتا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ فی اولی و آخری. تو یاد رکھیں کہ اگر یہ کانٹیکسٹ سے ہٹ جاتا ہے اور ہم ایسے ہی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے ذبح کیا ہے، مسلمان تھا کہ نہیں تھا، اہل کتاب میں سے تھا کہ نہیں تھا، جو یا کرسچن تھا کہ نہیں تھا، کس نے اس کا دین کیا تھا. نمبر 2، اس نے کس طرح ذبح کیا، اس نے اس کو کس طرح سٹن کیا، وہ مردہ ہو گیا. یہ دیکھیں پچھلی کلاس سے سب ریلیٹڈ ہے. تو یہ اس کس نے سلاٹر کیا اور اس کا دین کیا تھا اور اس نے کس طرح سلاٹر کیا، اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا، یہ سب چیزیں اگر ہمیں نہیں معلوم ہے اور ہم بسم اللہ کر کے کھاتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو حلال ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا. تو اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک چیز کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ میتہ ہے، یہ نہیں کھانا ہے، اگر اہل کتاب کا ذبح کیا تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر پراپرلی خون ڈرین ہو جائے تو کھا سکتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ کنفیوژن نہیں ہوگی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی ہمیں بتا دیا. تو جب بھی کوئی چیز ہمیں کانٹرڈکٹری نظر آتی ہے قرآن سے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف یہی بتایا کہ اگر مسلمان تھا تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیں کہ اس نے ٹھیک سے کیا کہ نہیں کیا. تیسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، 3 پوائنٹ سے شاید میں اس میں ڈسکس کر رہی ہوں ابھی. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جب احادیث پڑھاتے ہیں تو کچھ کتابوں میں، کچھ کورسز میں وہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ڈسکرپشن ہی بتاتے رہیں گے اور یا تو پھر وہ صرف ایک چیز کے بارے بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا تو پھر وہ بلیفز کے بارے میں بتائیں گے، ان کا عقیدہ کیا تھا. کوئی اور پڑھا رہا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نماز کے بارے میں بتائیں گے، کوئی اور پڑھا رہا ہوگا وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بارے میں بتائیں گے، کوئی بتا رہا ہوگا ان کے کپڑوں کے بارے میں، کوئی بتا رہا ہوگا ان کے طہارہ، وضو اور غسل اور اس کے بارے میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب جو آدمی بتا رہا ہوتا ہے، جیسے اگر میں آپ کو پڑھا رہی تھی اس دن فوڈ کے بارے میں، اگر میں فوڈ کے بارے میں بتا رہی تھی، اب آپ نے جب سن لیا وہ لیکچر، اس کے بعد آپ گھر گئی تو آپ نے سوچا ہوگا یہ کتنا موسٹ امپورٹنٹ چیز یہی ہے، موسٹ امپورٹنٹ چیز یہی ہے، آج تو ہمیں یہ دیکھیں کتنا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو ایمفسائز نہیں کیا، صرف کھانے کو نہیں کیا. اگر میں آپ کو اب نیکسٹ سیشن میں
ड्रेस के बारे में बताऊंगी तो आप कहेंगे देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सिर्फ ड्रेस के बारे में एम्फसाइज करें. यू नो व्हाट आई मीन, मैं समझाना आपको ये चाह रही, शायद मैं क्लियरली बता नहीं चुक रही हूँ कि अगर हम एक टॉपिक ले लेते हैं, उसी टॉपिक के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते रहते हैं, कुरान के बारे में बताते रहते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो इम्प्रेशन ये हो जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी की पूरी एम्फेसिस थी, जो उनका जोर था, जो उनकी ताकीद थी, वो इसी चीज पे थी. मसलन अभी एक किताब है, ये शेख मुस्तफा ने एग्जांपल दिया कि एक किताब है समझिए, उसके अंदर 300 अहादीस हैं और वो तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है. और अगर हम उसको पढ़ेंगे 300 अहादीस सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनका जो डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में, तो घंटों तक मैं 300 अहादीस में एक लेक्चर में नहीं खत्म कर सकती. इट विल टेक मी कितने, पता नहीं कितने सेशंस, 10 सेशन में जाके वो खत्म करूंगी. और उसमें सिर्फ क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी ऐसी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते ऐसे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी ऐसी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े ऐसे थे, और बस यही चीजें मैं बताती रहूंगी बताती रहूंगी बताती रहूंगी. तो आउटवर्ड हुलिया जो है वो नजर आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. लेकिन उसमें अगर मैंने ये नहीं बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी क्या थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था, तो मैं वो ही बता के पूरी किताब छोड़ दूंगी. किताबें ठीक है जिसने लिखी है, जो लेक्चर देता है वो भी ठीक है, लेकिन एक चीज को मतलब जैसे ऐसे होगी जैसे कंपार्टमेंटलाइज कर दिया आपने, किसी एक चीज को पढ़ाया 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 और दूसरी चीजों को इग्नोर कर दिया. तो ऐसा क्या होता है कि वो बंदा जो पढ़ा भी रहा होगा, जो पढ़ भी रहा होगा, जो सिर्फ एक ही चीज से समझे कि वो इतना ज्यादा वो उससे ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगा कि वो उसी को करने की कोशिश करेगा. उस किरदार, उस अखलाक को अपनाने की कोशिश शायद ना करे और सिर्फ यही करे बस मेरा हुलिया वो हो, मेरा जुब्बा ऐसा हो, मेरी पगड़ी ऐसे हो, मेरा ये कंधे पे जो मैंने रखा ये ऐसा हो, लेकिन और सारी चीजों को, अपनी फैमिली को निगलेक्ट कर रहा हो, बच्चों को निगलेक्ट कर रहा हो, जानवरों के साथ जुल्म कर रहा हो, सोशल एटिकेट्स ना फॉलो कर रहा हो. यानी ऐसी बहुत सारी चीजें वो कर सकता है, लेकिन वो हुलिया उसका बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बना के फिर सकता है. यू नो व्हाट आई मीन, देयर इज नथिंग रॉन्ग कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बना के फिरें. इट इज वेरी गुड, अगर कोई मर्द करना चाहे तो इट्स ओके. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नियत से आप करते हैं कि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है तो मैं हर चीज में भी करूंगा और मैं इसमें भी करूंगा. और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम वाइफ्स की भी अगर हम इत्तिबा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कहेंगे चले जो उन्होंने किया हम भी करेंगे, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. तो ये 3 पॉइंट्स थे बेसिकली. अब हम जाते हैं कुछ अहादीस को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला. तो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया अहादीस में आप लोगों को आज स्टडी करने के लिए, मैंने लिया ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट. ऑनेस्टी यानी आपकी ईमानदारी, और ट्रस्ट यानी किसी पे क्या बोलेंगे, ट्रस्ट, किसी का भरोसा किस पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो इसकी अब हदीस मैं पढ़ती हूँ, आप लोग अब सुने जो अरबी के स्टूडेंट्स हैं. अन अब्दिल्लाह इब्न आमिर, अन अब्दिल्लाही. अब आप बताएं, अन के बाद अब्दुल्ला नहीं लिखा, हालांकि नाम क्या है अब्दुल्ला, लेकिन अन के बाद आपको पता है उसके बाद अनबीली के बाद क्या आएगा, अब्दिल्ला. अब जब आप हदीस ये पढ़ेंगी, किताब में जाके पढ़ेंगी, तो आपको ये पता होगा कि ये अन का क्या मतलब है. अन का मतलब है फ्रॉम या ऑन द अथॉरिटी ऑफ. आपने ये पढ़ लिया अन किस वक्त हम कहते हैं, फ्रॉम सो एंड सो ऑन द अथॉरिटी ऑफ फला से ये माखूज है, तो हम कहते हैं अन अब्दिल्लाही, और अब्दुल्ला है लेकिन अन के बदले अब्दिल्ला हो गया. अब्दिल्लाह इब्न आमिर, ठीक है, इब्न आमिर. इब्न आमिर कौन है, अब्दुल्ला इब्न आमिर जो है उनकी अथॉरिटी पे है. अन्नहु काला, अन्नहु दैट ही, काला दैट ही सेड, यानी उन्होंने, अब्दुल्ला इब्न आमिर ने कहा, उन्होंने ये कहा, दाअतनी उम्मी यौमन, दाअतनी मुझे पुकारा, उम्मी मेरी अम्मी ने, यौमन एक दिन, माय मदर कॉल्ड मी वन डे, व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइदुन फी बैतिना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइदुन यानी वो बैठे हुए थे, फी यानी इन, बैतिना हमारे घर में, और एंड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिटिंग इन आवर हाउस. बैतिना, देखिए फी है तो बैतिना हो गया, वरना क्या होगा, बैतुना, ठीक है. काइदुन फी बैतिना, ही वाज सिटिंग इन आवर हाउस. फकालत,
So इधर सोनिया एंड आएगा. फकालत एंड शी सेड. अगर ये काला होता तो क्या होता, मर्द होता. कालत शी सेड, तो किसने बोला, मेरी माँ ने मुझे पुकारा. और ये अब्दुल्ला कह रहे हैं, मेरी माँ ने मुझे पुकारा. फकालत एंड शी सेड हा ताल उअतीका, हा ताल उअतीका, इधर आइए मैं आपको, हा ताल इधर आइए, उअतीका मैं आपको कुछ दूंगी, उअतीका मैं आपको कुछ दूंगी. She said come here, I will give you something. فقال لها رسول الله صلى الله عليه वसल्लम. فقال, अब कौन कह रहा है, अम्मी कह रही है, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फकाला लहा, लहा क्यों है, औरत हैं वो, तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं फकाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहा, उनको कहा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंग्लिश में है, so the messenger of Allah said to her, वमा अरती अन तुअतीही, वमा अरती अन तुअतीही, and what are you intending to give him, what are you intending to give him. मा वमा and what, यानी क्या, अरती आप इरादा करते हैं. अब देखिए ये औरत है तो अरती आ गया, अगर ये मर्द होती तो अरत्ता आता, और अगर प्लूरल होता तो अरत्तुम आता. ये ठीक है ना, ये सब आपके लिए, अभी मैं अरबिक हदीस के कोर्स में अरबिक करने की कोशिश कर रही हूँ. वमा अरती, और क्या आपने इरादा किया, अन तुतिया हो, कि आप उनको, तुतिया यानी आप उनको, तती ही सॉरी, आप उसको देते, अपने बच्चे को आप क्या इरादा कर रही थी देने के लिए. एंड what are you intending to give him. कालत, शी सेड, उन्होंने कहा, उअतीही तमरन, उअतीही यानी मैंने ये इरादा किया था, मैं देना चाह रही थी, क्या, उअतीही मैं उसको देने चाह रही थी, तमरन, तमर क्या होता है, खजूर, मैं उनको खजूर देना चाह रही थी. तो आई इंटेंड टू गिव हिम डेट्स, एक डेट या ज्यादा डेट्स, कुछ लिखा हुआ नहीं. फकाल लहा, तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, काल लहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा. एंड नबी सल्लल्लाहु, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड टू, रसूलुल्लाह है ना, तो इसीलिए मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हर, अमा इन्नकी लौ लम तुअतिही शैअन कुतिबत अलैकी किज़बतुन. समझ में आया, अमा एंड इफ यू. अब ये माँ क्या चीज है, ये व्हाट नहीं है, नॉट है, नहीं, अमा एंड if you, and what if, innaki, नहीं, ये what ये, अमा and what, innaki, you, indeed you, law ta'lam, you did not tutihi, give him anything, shay'an, anything, kutibat, लिख लिया जाता, would have been written, alayki, upon you, kizbatun, lies. अलैकी, अगेन देखिए औरत को कह रहे हैं अलैकी. तो आप इस तरह हदीस को आप अच्छी तरह पढ़ा करें. इंग्लिश में भी बताते हैं, तो इफ यू डू नॉट गिव हिम एनीथिंग, अ लाई विल बी रिकॉर्डेड अगेंस्ट यू. अलैकी अपॉन यू या अगेंस्ट यू, किज़बतन अ लाई. ये अबू दाऊद में है. अगर आप लोग को चाहिए तो मैं हदीसें फिर आपको इंशाल्लाह, एक शेख मुस्तफा की बुक है, उसमें ये तमाम हदीसें हैं, मैं उनसे बुक का नाम लूंगी. आई थिंक इट्स कॉल्ड इंस्पायर्ड पर्ल्स, शायद ऐसे, इंस्पायर्ड विजडम, मैं आपको नाम लिख दूंगी इंशाल्लाह. उसमें ये है, लेकिन उनकी तफसीर नहीं है, उस मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट यू कैन सी द हदीस इन दैट बुक इंशाल्लाह, एंड देन यू कैन, खुद ही आप इसको ट्रांसलेट करें इंशाल्लाह. ये आप कोर्स खत्म करेंगे, आपको हदीस को भी खुद पढ़ना और खुद ट्रांसलेट करना आ जाएगा. अब थोड़ी सी हदीस की, अब हम देखते हैं कि हदीस तो हमने पढ़ ली, कुछ हम उससे सीखें भी. तो सिर्फ अरबिक कोर्स नहीं है, हदीस का कोर्स है. अब क्या था, पता क्या चल रहा है कि वो जो बेटा है अब्दुल्ला इब्न आमिर, अब्दुल्ला इब्न आमिर, ये क्या था, ये किसी चीज में प्रॉबेबली ऑक्यूपाइड थे, किसी चीज में बिजी थे, किसी चीज में मशगूल थे. कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि वो मशगूल था? जब माँ बाप अपने बच्चों को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, उन्होंने कहा होगा अब्दुल्ला अब्दुल्ला, पुकारा होगा, ये हम गेस कर रहे हैं, पुकारा होगा, और अब्दुल्ला ने जवाब नहीं दिया. तो क्या था, ही वॉज नॉट लिसनिंग, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग. तो जब उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लिसन नहीं किया होगा, रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, या लिसन किया होगा लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, बच्चे हैं ना, उन्होंने सुना और उन्होंने जवाब ही नहीं दिया. तो उनकी माँ ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको कोई रिवॉर्ड दूंगी, इसके बदले में कोई इसको अच्छी चीज दूंगी, कोई रिवॉर्ड दूंगी, तो फिर क्या होगा, शायद ही आ जाए. तो उन्होंने ये कहा कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी, जिस तरह माएँ नॉर्मली करती है ना, तुम आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगी.
پتہ نہیں آپ اور میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, لیکن نارملی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ادھر آؤ. ابھی تو ہم کہتے ہیں نا بھائی آؤ, کبھی کبھی ڈانٹ کے بھائی آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو, لیکن اگر ہم وہ نہیں سن رہا ہے اور وہ کسی چیز میں بزی ہے تو آؤ بھائی میں تمہیں ایک چیز دے رہی ہوں, تو بچہ فوراً اس چیز کو چھوڑ کے بھاگا بھاگا آ جائے گا. یہ بھی بالکل نیچرل ہے, آپ کو پتہ ہے نا. تو اسی لیے احادیث میں جو چیزیں وہ کوئی ایسی نہیں ہے جو ان نیچرل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے نا حدیث میں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر آنا جانا تھا, کلوز تھے ان کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ چیز وٹنس کر رہے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت جو ہے جس کے پاس میں ابھی جو اپنے بچے کو بلا رہی ہے, کیا پتہ یہ اپنے بچے کو ایسے ہی بلا رہی ہو اور لالچ دے رہی ہے, لیکن ایکچولی ریوارڈ نہ دے. دیکھیں ایک چیز ہے لالچ دینا, ایک چیز ہے ریوارڈ دینا. اب لالچ دینے میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. ان کے دماغ میں یہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ظاہر ہے ان کے پاس وہی آتی تھی تو پتا چلتا تھا, خود سے تو ان کو نہیں معلوم تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ عورت اپنے بیٹے کو بلا رہی ہے لیکن اس کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے بچے کو کچھ دینے کے لیے. تو وہ سوچنے لگے کہ اگر یہ ڈیسیو کر رہی ہوگی تو میں اس کو ابھی سے ذرا بتا دوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بچے کو ریوارڈ نہ دے تو کیا ہوگا. تو وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے اس عورت کی انٹینشن, اور اس چیک کر کے اس کی عورت کی انٹینشن کو چیک کر کے پوچھ کے ڈائریکٹلی, یہ نہیں کہ پیٹھ پیچھے جا کے بولنا, پوچھ کے ڈائریکٹلی کہ آپ, اور یہ بھی نہیں کہا تم بلا رہی ہو تم اسے کچھ دو گی کہ نہیں دو گی, جیسے ہمارا طریقہ ہوتا ہے, دیکھا تم اس کو بلا رہی ہو تم اس کو دو گی یا نہیں دو گی, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا. نہیں, ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, پیار سے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو کیا دینا چاہ رہے تھے نا, آپ ان کو کیا دینا چاہ رہے تھے جب انہوں نے تمہارا ارادہ ہے کیا دینے کا. تو انہوں نے کہا ہاں میں اس کو کھجور دینا چاہ رہی تھی. جب کنفرم ہو گیا ان کے, تو ان کو کنفرم کرنا تھا کہ وہ ٹرو سٹیٹمنٹ ایک دے رہی ہیں اور کوئی فالس پرومس نہیں کر رہی ہیں. تو ہمارا کیا ہے, آنیسٹی اینڈ ٹرسٹ. آپ نے دیکھا ہماری ٹاپک میں یہ ہے. تو انہوں نے یہ کلیریفائی کیا کہ سب سے پہلے کہ آپ کیا دے رہی ہیں. جب انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ میں کھجور دوں گی تو وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی ہے, یہ کھجور دے گی, یہ دھوکہ نہیں دے رہی ہے, حالانکہ بچہ ہے چھوٹا, لیکن پھر بھی انہوں نے سیٹسفیکشن اپنی کی. اور پھر بھی انہوں نے یہ بتا دیا اس عورت کو کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ آج وہ دے رہی ہو کل کو وہ نہ دے, ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ اگر وہ نہیں دے گی تو اس کا کیا پنشمنٹ ہوگی. تو اسی لیے انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ کر رہی ہیں بہت اچھا ہوا, اگر آپ اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کرتی تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا جاتا, اعمال نامے میں آپ کا یہ لکھ دیا جاتا, ان ہر بک آف ڈیٹس وہ لکھ دیا جاتا. تو ایک طرح سے انہوں نے اس عورت کو یہ تعلیم دی, اسی لیے اس کو تعلیمات بھی کہتے ہیں, اس کو تعلیم دی. لیکن اس عورت کے ساتھ ساتھ یہ کس کے لیے لیسن بن گئی, میرے اور آپ کے لیے بھی, ہمارے بچوں کے لیے بھی, اور پوری ہیومینٹی کے لیے, پوری انسانیت کے لیے. تو اس حدیث کو ہم نے دیکھ لیا, یہ اس کی انٹرپریٹیشن تھی. اب ہم ڈائریکٹلی یہ دیکھنا چاہتے ہیں what do we learn from this حدیث. میں نے اور آپ نے اس حدیث سے کیا سیکھا. ہم نے یہ سیکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وارننگ ہے, ایک وعید ہے, ایک وارننگ ہے. ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آنیسٹی کی, سچائی کی ہمیں کیا بتا رہے ہیں, امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سچ بولیں. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی پرومسز کو اور اپنی کمٹمنٹس کو فلفل کریں. وی مسٹ فلفل آور پرومسز اینڈ آور کمٹمنٹس. جو بھی ہم کسی کو وعدہ کرتے ہیں, بلاتے ہیں, اب وہ کہیں گے وعدہ تو نہیں کیا تھا. قسم کھانا ضروری نہیں ہے, وعدہ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے منہ سے جو کہتے ہیں وہ آپ کی کمٹمنٹ ہے. یور ورڈ از یور کمٹمنٹ. آپ اپنی ورڈ پوری کرتے ہیں کہ نہیں ہے. پھر ہم کیا سیکھتے ہیں, ایک اور بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت اپنے بچوں کو بھی نہیں ہے, بچوں کو بھی نہیں ہے. ہم تو بچوں کو بھی جھوٹ بولتے ہیں, نوکروں کو, یہاں تو چلے نوکر چاکر نہیں ہے پاکستان میں, نوکروں کو بولتے ہیں, کچھ بیچنا ہو کرنا ہو, ہم دکاندار کو بھی بولتے ہیں. دکاندار کے پاس جائیں گے, وہ کہے گا جی اتنے کا, نہیں بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. میرے ساتھ ایک واقعہ, میں آپ کو, مجھے پتہ ہے ٹائم کم ہے لیکن ایک واقعہ بتاتی ہوں. میری بہن میرے ساتھ تھی اور ہم لوگ کہیں گئے دکان پہ, اور میں اس کو یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ تو جھوٹ ہو جائے گا. مجھے پتا تھا میرے پرس میں پیسے ہیں, میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی, بٹ میں طریقے سے وائٹ لائی بول رہی تھی. تو میں نے کہا پتہ نہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ نہیں, میں دیکھوں تو صحیح. تو میری بہن میں نے کہا شاید وہ کم کر دے. تو میری بہن فوراً کہتی میرے پاس ہیں, مجھ سے لے لو.
تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی وائٹ لائی بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم چلے تھوڑا سا کم کرا لیں قیمت کو. دکاندار بولے گا جی ہماری قیمت خرید ہے, تو بولتے ہیں کوئی بات نہیں. تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, بچوں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ, اور خاص کر اپنے بچوں کے ساتھ. کیونکہ جب ہم بچوں کو جھوٹ بولیں گے, ان کا کیا ہوگا, ان کے اوپر اثر ہوگا. they will grow up with listening to lies and telling lies. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہماری ماں نے ہمیں یہ بولا اور ہمارے باپ نے ہمیں یہ بولا اور انہوں نے یہ نہیں کیا, یہ جھوٹ تھا, تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے. نمبر 1 وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے. اور جب وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑیں گے, آپ یہ سوچیں ایز پیرنٹس, اگر بچے اپنے ماں باپ کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کس کو ٹرسٹ کریں گے؟ کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے, کسی اور کو بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے. ماں باپ سے اگر جھوٹ نکلا تو کہیں گے کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے. ماں باپ ایک بچوں کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم اب خود ماں باپ ہیں, ہم خود نانی دادی ہو گئے تو اس لیے ہمیں فیل نہیں ہوتا, لیکن ہمارا ایک جھوٹ بچے کی زندگی خراب کر سکتا ہے. ساری زندگی اس کے لیے وہ ٹراما رہ سکتا ہے. وہ ٹراما رہے گا کہ میرے باپ باپ نے مجھے جھوٹ بولا تھا, یہ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. ان کے ذہن میں کنفیوژن رہے گی, اور پھر کیا ہوگا, وہ خود بھی جھوٹ بولنا سیکھ جائیں گے. اور جب وہ خود جھوٹ بولیں گے تو اور ان کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی اور ان کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی. یہ لیسنز میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ لیسنز میں نے سوچ کے آپ لوگوں کے لیے ہی کہا کہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور انفارچونیٹلی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس حدیث کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے ہیں. جب کسی کو بولو نا بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولے, بچوں کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا, میں یہ ریوارڈ کی بات نہیں ہے, ویسے ہی کہہ رہی ہوں, میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں, شاپنگ جا رہے ہوں گے, پارٹی پہ جا رہے ہوں گے, میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں. میرے سامنے ہو چکا ہے, میں نے کسی سے کہا کہ بچے کو, اس کے بچے کے سامنے نہیں کہا, لیکن میں نے آرام سے سمجھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس کو فیل ہو گیا. وہ بچی, وہ میری رشتہ دار تھی, وہ ناراض ہو گئی. وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہی تھی اس لیے. تو اس نے کہا نہیں بس آپ مت بولے مجھے, میں اپنے بچے سے ڈیل کر رہی ہوں. تو اسی لیے ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کے لیے فالس پرومسز جو کرتے ہیں, یعنی اگر بازار جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں گی, بچہ خوش ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ نہیں لائیں, چھوٹی سی چیز بھی لے لیں, بھائی ڈالر سٹور سے کوئی چیز لے لیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. ہم اپنے بچوں کو پرومس کریں اور پرومس پورا نہ کریں. یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے لیے بھی خراب ہے, میرے لیے بھی خراب ہے, اور میری آخرت کے لیے بھی خراب ہے, اور اس کی آخرت کے لیے بھی خراب ہے. دیکھیں کتنے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. وی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. جو ہم پرومس کریں گے ہم اس کو فلفل نہیں کریں گے. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں اس سے کہ یہ صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے. اس وقت جو میں کانٹیکسٹ بتا رہی ہوں اس میں تو میں صرف اپنے بچے کی بات بول رہی ہوں نا. یہ پرومس, یہ کمٹمنٹ ہم جس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, with anyone or everyone, جس کے ساتھ بھی ہم کریں, we have to fulfill our promises. یہ ٹرسٹ کا معاملہ ہے, یہ آنےسٹی کا معاملہ ہے, اور لوگ اپنی پرومس کو فلفل نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی کمٹمنٹ, اپنی پرومس کے لیے باؤنڈ ہوتے ہیں جس کے ساتھ بھی کریں. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں اس کا, ہماری روزانہ کی زندگی سے. اگر میں یہ نہیں دوں گی تو آپ کہیں گے پھر بھی آپ نے ایگزامپل ہمارے اوپر نہیں دیا. اگر میں کسی سے کہتی ہوں کہ میں نے آپ کو, میں اتنے بجے آپ کے گھر آؤں گی, یا میں سچ اینڈ سچ پلیس میں سچ ٹائم میں پارک میں آپ سے ملوں گی, یا ریسٹورینٹ میں آپ سے ملوں گی. ہم کیا کرتے ہیں, اگر میں ریسٹورینٹ, میں نے اسے کہا کہ ہم 3 بجے ملیں گے, اور میں ہوں وہاں خود 3:30 پہنچی, تو کیا ہوگا؟ اس کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا میرے اوپر سے. میں نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی, میری آخرت خراب ہو گئی. آپ کہیں گے اس آدھے گھنٹے میں کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن وہ آدھا گھنٹہ کیا, 1 منٹ بھی اگر آپ نے دیکھے ٹریفک کی, آپ اسے یہ کہیں I will be there around such and such time, ٹریفک پہ ڈیپینڈ کرے گا, then it's okay. اگر کسی ریزن کی وجہ سے آپ اس اپوائنٹمنٹ کو, اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں رکھ سکتی ہیں, تو آپ کیا کریں گی, یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ ان کو کال کریں, ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہے, آپ کے پاس, ہر ایک کے پاس سیل فون ہے, آپ ان کو کال کر لیں. یہ نہیں کہ نہیں خیر 5 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا, یہ نہ کہیں. آپ اپنی آخرت سنوار لیں. آپ یہ کہیں کہ اس کو کال کریں, آئی ایم سو سوری میں 5 منٹ لیٹ ہوں. یاد رکھیے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا اسی کے ضمن میں, اسی کے کانٹیکسٹ میں, کہ ہم جب کہتے, کوئی کہتا ہے نا میرے گھر آنا, اور ہم کہتے ہیں انشاءاللہ یہ کرنا, انشاءاللہ. انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ چاہے تو, اگر اللہ کا ول ہوا تو. لیکن اگر میری نیت ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کی, اور میں انشاءاللہ کہہ دیتی ہوں, از اٹ گڈ, از اٹ اوکے, از اٹ کریکٹ, آپ مجھے بتائیں.
اللہ کو بیچ میں لے آئی, اللہ پہ ڈال دیا پورا برڈن اور خود اپنے آپ کو نکال لیا, جبکہ میرا ارادہ ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ایسے مت کہا کریں جب آپ کی کوئی چیز کرنے کی نیت نہیں ہو. جب نیت صحیح ہو تو آپ کریں. ایک اور ایگزامپل میں دے رہی ہوں جو ہماری روزمرہ کی یہ بھی ہوتی ہے. جب کوئی آپ سے بک بورو کرتے ہیں کوئی بھی, اور پھر آپ کو سمجھے کہ میں کسی سے بک بورو کر رہی ہوں یا میں کسی سے پیسے بورو کر رہی ہوں, اور وہ پیسے میرا ارادہ ہی نہیں ہے واپس کرنے کو, چاہے وہ $10 ہو, $5 ہو. میرے ساتھ ہو چکا ہے, اپنی کلاس میں بھی CIU میں بھی ہو چکا ہے کہ کسی سے میں نے بورو کیا تھا. جو بیٹھی ہیں ان کو سمجھ آ جائے گا کس کی بات کر رہی ہوں. تو اگر آپ کے پاس اس دن پیسے نہیں, آپ نے $10 بورو کر لیے, تو آپ کا اگر ارادہ ہی نہیں ہے واپس کرنے کا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک جھوٹی ٹرانزیکشن اس کے ساتھ کی. آپ نے اس سے بورو کیا لیکن آپ کو واپس کرنے کا, آپ نے اسے کہہ دیا میں واپس کروں. یہ بہت سیریس بات ہے, یہ بہت سیریس بات ہے. آنیسٹی اور فلفلنگ دا ٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمیں اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. اگر آپ بورو کر رہی ہیں, آپ اس لیے بورو کریں کہ آپ نے واپس کرنا ہے. آپ بھول گئیں تو الگ بات ہے, وہ آپ کو یاد دلا دے, آپ کو خود یاد آ جائے, اسی لیے یاد بھی دلا دینا چاہیے. بس میرے ساتھ یہ ہوا کہ کسی نے مجھے یاد نہیں دلایا, اسی کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے مجھے نہیں یاد دلایا, تو ایک ویکینڈ, ایک ہفتہ گزر گیا, دوسرا گزر گیا, I don't know کتنے, اور پھر مجھے یاد ہے تو میں نے کہا آپ نے یاد ہی نہیں دلایا. تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی میں کیا یاد دلاؤں, تھوڑی سے تو پیسے تھے اور ایسی کون سی بڑی بات تھی. میں نے کہا نہیں, آپ یاد دلائے کریں, اچھی طریقے سے یاد دلائے کریں. I hope you remember you have to return this money to me. آپ نے بورو کیے تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ سب انسان کی بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کو جانوروں کا بھی کہا, جانوروں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. اب جانوروں سے کون جھوٹ بولے گا؟ آپ نے سنا ہے کوئی قصہ جس میں کوئی جانوروں سے بات کر رہا ہے اور جانوروں کو جھوٹ بول رہا ہے؟ بات نہیں بھی کریں گے تو. امام بخاری کا ایک واقعہ تھا, ایک قصہ تھا, اگر مجھے پوری طرح یاد ہو, میں تھوڑا سا اگر بھول بھی گئی ہوں تو مجھے یاد نہیں, لیکن ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے نا امام بخاری کیا کرتے تھے, حدیث کو ویریفائی کرنے کے لیے, اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے, جس نے حدیث نریٹ کی تھی اس تک پہنچ جاتے تھے. اس تک پہنچتے تھے چاہے وہ کتنی بھی دور ہو, سفر کر کے جاتے تھے اور جا کے اور ان سے پوچھتے تھے نا کہ یہ حدیث آپ نے خود ہی سنی تھی, کیا سنی تھی, آپ نے کیا لکھا تھا, کیا ورڈز تھے. جب وہ اوتھینٹیکیٹ کر لیتے تھے ان کو تسلی ہوتی تھی. اور پھر صرف اسکالرز نے, یہ بھی حدیث کے اسکالرز نے صرف یہ بھی نہیں کیا کہ ایک دفعہ, وہ تھوڑے عرصے بعد پھر جا کے پوچھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اب ان کے ورڈنگز چینج ہو گئے ہوں, تو وہ جا کے اوتھینٹیکیٹ کرتے تھے بار بار. امام بخاری گئے کسی سے بہت دور سفر کر کے, پتہ نہیں اونٹ پہ, گھوڑے پہ, یاد نہیں کتنے دن یا شاید 1 مہینے کا جو بھی سفر کر کے پہنچے, اور وہاں جا کے ان کو پتا تھا کہ ان صحابی کے پاس ایک حدیث ہے. تو اب وہ صحابی ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, جو جن سے انہوں نے حدیث لینی تھی, یا صحابی تھے یا تابعہ میں سے کوئی تھے, تابعین میں سے کوئی تھے, تو ادھر پہنچے اور جا کے ان سے وہ شخص جو ہے وہ باہر تھے اور اپنے گھوڑے کو اس طرح بلا رہے تھے, گھوڑے کو اپنے قریب بلا رہے تھے, اور گھوڑے کو بلانے کے لیے ان کو اس طرح کیا کہ انہوں نے ہاتھ اپنا ایسے بلایا اور ہاتھ ایسے کچھ پیچھے کیا یا ایسے کیا کہ جیسے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے. مطلب انہوں نے پریٹینڈ کیا کہ گھوڑے کو کوئی کھانا دے رہے ہیں, کوئی چیز دے رہے ہیں, پریٹینڈ کیا. اٹ واز ناٹ ڈیلیبریٹلی وہ جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں یا وہ گھوڑے کو ڈیسیو کرنا چاہ رہے ہیں. وہ گھوڑے کو بلانے کا ایک طریقہ تھا, انہوں نے کہا چلو اس طرح, جیسے بچے کو بلانے کا طریقہ ہوتا ہے, پیچھے ہاتھ میں ایک سویٹ بھی بے شک آپ چھپا لیں لیکن ہو کوئی چیز. تو جب گھوڑے کو انہوں نے بلایا, جب وہ گھوڑا نزدیک آ رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. تو امام بخاری اتنے وہ ہو گئے, پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک انسان ہے جو کہ ایک گھوڑے کو بھی اس طرح سے بلا رہا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, تو میں ان سے حدیث کیسے لوں گا نا. اگر یہ لائی کر رہے ہیں ایک, تو اسی لیے میں ان سے حدیث نہیں لوں گا, کیا پتہ یہ اس میں بھی کچھ جھوٹ بول دیں. مطلب وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے لیکن ان کے دل میں یہ خیال آ گیا. تو اس لیے میں آپ کو ایسی اگزامپل دے رہی ہوں کہ جانوروں سے بھی ہم کو ایسے نہیں کرنا کہ اس کو پریٹینڈ کریں کہ ہم اس کو کچھ کھانے کو دے رہے ہیں. تو ایز مسلمز ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی پرومس کر رہے ہیں ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے, اور ہمیں اس کی سزا ملے گی اگر ہم اپنی کمٹمنٹ بغیر کسی ویلڈ ریزن کے پوری نہ کر سکیں. حدیث نمبر یہ 1 تھی. حدیث نمبر 2 اب پڑھتے ہیں, یہ بھی آنیسٹی اور ٹرسٹ کے بارے میں ہی ہے. حدیث نمبر 2 اس میں ہے, ان من افر الفرا ان یریا عینیہ ما لم ترا. ان کیا مطلب ہے؟ انڈیڈ, بے شک, من افرا یعنی فرام دی accusations. فرا کا مطلب ہے accusation اور افرا کا مطلب ہے from the من افرا یعنی from the accusations
فرا یعنی جو ورسٹ آف ایکوزیشن ہے، جو افرا یعنی جو ورسٹ آف ایکوزیشن ہے، سب سے زیادہ اگر آپ کوئی ایکیوز کر رہے ہیں کسی کو تو آئی یوریا کہ وہ یہ کہے کہ اس نے وہ کلیم کرے کہ میں نے دیکھا ہے، آئی نہیں ہی یعنی میری اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے، ما لم ترا جو کہ اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، جو کہ اس نے نہیں دیکھا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو پتا نا حدیث کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کو اس کو سیدھی انگلش میں ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ سب سے خراب کسی کو ایکیوز کرنا جو ورسٹ آف ایکوزیشن یہ ہے کہ ہم یہ کلیم کریں کہ فلاں نے یہ چیز کی ہے اور ہم اس طرح سے پریٹینڈ کریں جیسے ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہمیں یقین ہے، جبکہ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا. جبکہ ہمیں یقین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے کسی سے سنا ہوا ہے اور یہ ہم نے خود سے گھڑ لیا ہے. تو ہم نے ایکیوز کیا کا مطلب یہ کہ ہم نے خود سے گھڑ لیا. افطرا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ کچھ گھڑ دیں کسی کے اوپر. تو زیادہ اردو کے الفاظ اگر میں آپ کو اردو میں بتاؤں، اگر کریکٹ میننگ تو یہ ہوگا کسی پہ کچھ گھڑ لینا، کسی کے متعلق کچھ گھڑ لینا، کسی کو ایکیوز کرنا، گھڑ کے کسی پہ کوئی الزام لگا دینا. ان میں سے سب سے خراب وہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے الزام لگائیں کسی کے اوپر کہ جیسے آپ نے خود دیکھا ہو اسے کرتے ہوئے. اور یہ بخاری میں ہے، آپ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ اور اس کو پھر آپ خود ٹرانسلیٹ کیجئے گا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ کیوں یہ ہوتا ہے، ہم کیوں گھڑ لیتے ہیں کسی کو برا بتانے میں، کسی پہ ایکیوز کرنے میں، کسی پہ کوئی فالس کلیم کرنے میں. کیونکہ کبھی ہماری اگر یہ اللہ نہ کرے کہ میری اور آپ کی ہو، لیکن کسی کی اگر کوئی خراب انٹینشن یہ ہے کہ یہ انٹینشن ہے کہ کسی کا ریپوٹیشن خراب کریں، کسی کے، تو ہم اس کے لیے کوئی سکینڈل بنا لیں، ہم اس کے لیے کوئی سٹوری بنا لیں جو کہ ہوا ہی نہ ہو، اصل میں مطلب اصل میں نہیں ہوا، لیکن وہ یہ کلیم کرے کہ یہ ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں آج کل فیس بک پہ، اس پہ، اس پہ، واٹس ایپ پہ کیا ہوتا ہے، ہر وقت ایسی چیزیں ہوتی ہیں. کسی نے کچھ نہیں کہا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، کسی نے کچھ نہیں بولا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، کسی نے نہیں کیا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس کو بغیر ویریفائی کیے، بغیر کچھ کیے ہم ایسے اس کو پوسٹ کرتے ہیں جیسے یہ ہم نے خود دیکھا ہے فلاں کو کرتے ہوئے. تو جب کسی کو برا بتانا ہو تو یہ لوگ کرتے ہیں، کسی کے اگینسٹ اسکینڈل کر دیتے ہیں، کوئی سٹوری بنا لیتے ہیں، اور لوگ جب اس کو سنتے ہیں تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ واو اس نے یہ کیا، یہ تو بہت بری بات ہے، اور بلیو کر لیتے ہیں. کیونکہ جب آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، آپ اس کو اتنا ریئلسٹک بنا کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ لوگ اس کو ریئل سمجھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کہ یہ ورسٹ کائنڈ آف ایکوزیشن ہے. اور ٹائپ کے بھی ایکوزیشن ہوتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے خود سے گھڑ لیا، اس میں افطرا کیا آپ نے، تو اس لیے آپ نے خود سے یہ گھڑ لی بات. کبھی کبھی آپ خود سے نہیں گھڑتی ہیں، جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا فیس بک پہ آتے ہیں، واٹس ایپ پہ آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، جو کہ آپ نے خود سے نہیں گھڑی، لیکن کسی اور نے کچھ ڈال دیا، کسی اور سے آپ نے سن لیا، کسی اور کا پڑھ لیا، کسی اور کا دیکھ لیا. آپ کو اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں نہیں معلوم ہے، یو آر ناٹ شیور، ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، لیکن آپ بلیو کر لیتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہوا ہے. تو آپ خود سے گھڑ نہیں رہے، جھوٹ گھڑ نہیں رہے، بٹ ملتا جلتا کام کر رہے ہیں، مطلب یہ چیز بھی ملتی جلتی ہے اور آپ ملتا جلتا کام کر رہے ہیں کہ آپ نے خود انوینٹ نہیں کیا لائی کو، آپ کلیم نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو بلیو کر رہے ہیں، اور آپ پھر کسی اور کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بھی کسی اور نے بھی اگر جھوٹ بولا ہے اور آپ اس جھوٹ پہ یقین کر کے اس کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی یہی بات ہو گئی. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس سے ہم ایک چیز جو ہم میری اور آپ کی زندگی میں جو ہم ہر وقت کرتے ہیں، کسی کے لیے بھی آپ فالس ٹیسٹمنی نہ دیں، ایک جھوٹی شہادت نہ دیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے، تو آپ خاموش رہ جائیں، آپ کیا مجھے نہیں معلوم ہے. ضروری ہے کہ آپ جس کو آپ کو کیا دیکھو فلاں نے فلاں کیا، ہاں ہاں اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہے، وہ ایسے کرتی ہے. ہماری عادت یہ ہے نا کہ ہم اس طرح فوراً ہاں میں ہاں ملا کے اور اپنی طرف سے بھی اس پہ 4 سینٹینسز اور ایڈ کر لیتے ہیں. تو ایون اگر آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے تو بھی آپ اس کو بچانے کے لیے بھی فالس ٹیسٹمنی نہیں دے سکتے. کوئی کلوز ریلیٹیو کو بچانے کے لیے بھی فالس ٹیسٹمنی، جھوٹی شہادت نہیں دے سکتے. اصل میں یہ جھوٹی شہادت کی بھی حدیث آ گئی، کیونکہ ہم جب کسی کو جب ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم وٹنس تھے. اگر ہم وٹنس نہیں تھے، نہ ہم نے سنا، ہاں اگر آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے کسی کو کوئی چیز کرتے ہوئے اور آپ کو کورٹ میں بلایا جا رہا ہے، آپ کے
پیرنٹس ہیں یا آپ کے رشتے دار ہیں یا کوئی بھی ہے, آپ کو کورٹ میں بلایا جا رہا ہے تو آپ انٹینشنلی جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا, چاہے وہ اچھا کام ہے چاہے وہ برا کام ہے. تو کیا ہو گیا, اگر ہم انٹینشنلی اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو وہ تو بہت بڑا جھوٹ ہو گیا نا, وہ تو سیریس لائے ہے, وہ تو بگ سن ہے. یہ تو میں آپ کو انٹینشنلی نہیں کہہ رہی ہوں, یہ تو میں آپ کو انٹینشنلی نہیں کہہ رہی ہوں. یہ چیز ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے لیکن آپ کسی اور کی بات سن رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں. لیکن اگر آپ فالس ٹیسٹیمنی دیتے ہیں, شہادت دیتے ہیں, تو وہ تو انٹینشنل ہو گیا نا. یو ڈونٹ نو, یو ہیونٹ سین اٹ, یو ہیونٹ ہرڈ اٹ, اور آپ لکھ رہے ہیں, آپ کورٹ میں جا کے بول رہے ہیں یا کسی اور کے سامنے بول رہے ہیں, کسی بھی میڈیشن میں بول رہے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس کو ہمیں سیریسلی لینا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. اسی ٹاپک میں آنیسٹی اینڈ ٹرسٹ میں ایک اور حدیث بتاتی ہوں, جس حدیث نمبر 3, یہ بھی آپ لوگ کریں, خود کوشش کریں. اربع کیا ہوتا ہے؟ 4. من کن فیہ, یعنی کہ من یعنی جو کوئی بھی ہے اس کے پاس اگر یہ 4 فیہ اس کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس ہیں. من کن فیہ یعنی اس کے اندر یہ 4 باتیں ہیں, یہ 4 صفات ہیں. صفات کا لفظ نہیں لکھا ہوا ہے لیکن آگے کلیئر ہو گیا کہ صفات کی بات ہو رہی ہے. کانا منافقا خالصا, یعنی کہ اگر یہ 4 صفات کسی میں ہے, یہ 4 characteristics if somebody has, then he is a منافقا خالصا. کیا مطلب ہوا؟ پیور ہپوکریٹ ہے وہ, جس میں یہ 4 باتیں ہیں. ومن کانت فیہ, ابھی 4 باتیں ہم نے نہیں پڑھی, آگے آ رہا ہے. ومن کانت فیہ خصلتن, اور اگر کسی کے پاس ان میں سے ایک ہے, خصلتن یعنی ایک ہے, ان 4 میں سے ایک خصلت ہے. اب خصلہ آ گیا نا, ایک خصلت ہے, ایک صفت ہے, ایک اس کے پاس یہ کیریکٹرسٹک ہے اس کے پاس. منہن, ان میں سے, کانت فیہ خصلتن من النفاق, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ایلیمنٹ, یہ ایک ایسپیکٹ ہے ہپوکریسی کی, منافقت کی. 4 خصلتیں ایسی ہیں جن میں سے اگر 4 خصلتیں کسی کے پاس ہیں تو وہ مکمل منافق ہے. اور اگر اس میں سے کوئی ایک ہے, ایک خصلت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ اس کی he has an aspect of hypocrisy, an element of hypocrisy. اور کب تک ہے؟ حتی یدعها, یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. until or unless he gives it up. تو جب تک یہ 4 میں سے وہ چیزیں کر رہا ہے کوئی, اس کا مطلب یہ کہ وہ مکمل ہپوکریٹ ہے. 4 میں سے ایک کر رہا ہے تو وہ بھی ہپوکریٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ 4 چیزیں کیا ہے. اذا تمن خانہ, اذا تمن یعنی جب اس کو کوئی چیز اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے, خانہ, وہ خیانت کرتا ہے. whenever he is entrusted with a trust, he betrays his trust. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإِذَا حَدَّثَ, جب بھی وہ کچھ بیان کرتا ہے, whenever he speaks, whenever he says something, كَذَبَ, he lies, وہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنے کی عادت ہے, یہ بھی منافق کی نشانی ہے. ایک تو کسی کو ٹرسٹ دو اور وہ ٹرسٹ میں خیانت کر لے, امانت میں خیانت کرے, منافقت کی نشانی ہے. اگر وہ بات کرتا ہے, کچھ بیان کرتا ہے, کسی کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں جھوٹ بولتا ہے. یہ سیکنڈ ہو گیا. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, اگر وہ کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے, when he makes a promise یا کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے, غدر he breaks it, وہ اس کو توڑ دیتا ہے, اس سے غداری کرتا ہے. یعنی کہ اس نے کوئی پرومس کیا, کمٹمنٹ کی اور اس کو توڑ دیا, غداری کر دی. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, اور جب وہ خاصمہ یعنی جب وہ کسی کے ساتھ ڈسپیوٹ کرتا ہے, آرگیو کرتا ہے, کسی کے ساتھ جھگڑتا ہے, تو وہ کس طرح کرتا ہے؟ فجرا, وہ جو فجر مطلب کہ وہ فاجر ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے اور ٹروتھ سے ہٹ جاتا ہے, سمجھے, ہی ڈیویٹس فرام دا ٹروتھ, وہ ٹروتھ سے ہٹ جاتا ہے اور جو وہ بات کرتا ہے وہ اس کی خراب قسم کی مطلب اس کی لینگویج اچھی نہیں ہوتی ہے, اس کی لینگویج خراب ہوتی ہے, گالیاں دیتا ہے, برا بھلا بولتا ہے, کیونکہ جب وہ کسی سے جھگڑتا ہے تو اس کی لینگویج, سمجھ لیں آپ کہیں کہ اس کی فجرہ کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ اس کی لینگویج فاؤل ہوتی ہے. I think this is the best translation جو میں اردو میں, کہ اس کی لینگویج خراب ہوتی ہے, برا بھلا کہتے ہیں, گالی دیتا ہے جب کسی کے ساتھ آرگیو کرتا ہے. تو یہ 4 آپ کو پتہ چل گیا, 4 خصلتیں ہیں, 4 کیریکٹرسٹکس ہیں, 4 صفات ہیں, جو کہ یہ بھی بخاری میں حدیث کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں, یہ ایک اگر 4 کسی میں ہے تو وہ مکمل ہپوکریٹ ہے, منافق ہے.
اچھا اب ہپوکریٹ ہونے کے لیے بھی آپ کہیں گے کہ یہ کس قسم کا ہپوکریٹ ہے جو کہ مسلمان بھی ہے تو ہپوکریٹ کیسے ہو گیا؟ تو دو قسم کی ہپوکریسی ہوتی ہیں جسٹ کلیریفائی کرنے کے لیے. ایک ہپوکریسی آف فیتھ ہوتی ہے, فیتھ اینڈ بلیف, آپ کی ہپوکریسی جو ایمان کی ہے, اور ایک ہپوکریسی آف ایکشن ہوتا ہے, ایک ایمان کی اور ایک عمل کی ہے. ہپوکریسی آف فیتھ کیا ہوتی ہے؟ وہ سمجھ لیں کہ پیور کفر ہے, ڈس بلیف, کفر کہ یعنی آپ خود کافر ہیں, آپ ایمان نہیں لائے, آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ مومن نہیں ہیں, لیکن آپ ہپوکریسی آپ کی یہ آپ کو کری کہ آپ ہپوکریٹ ہیں, آپ منافق ہیں, آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ بلیور ہیں, آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ مومن ہیں, آپ مسلمان ہیں, لیکن ایکچولی آپ بلیو نہیں کر رہے ہیں, بلکہ نہ صرف بلیو نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کے اپوزٹ ہیں, آپ اس کے اپوزٹ ہیں, جو آپ کے منہ پہ ہے دل میں آپ کے اپوزٹ ہے. وہی چیز بلیف اور ڈس بلیف کیا ہے؟ اپوزٹ ہے نا. ایمان اور کفر اپوزٹ ہے. تو ایک طرف سے ایمان آپ پروفیس کر رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں کہ آپ مومن ہیں, لیکن اندر سے کیا ہے؟ آپ کی ڈس بلیف ہے, آپ کا کفر ہے. تو یہ آپ کے قول اور فعل میں کیا ہو گیا؟ کنٹرڈکشن ہو گئی, تضاد ہو گیا. تو یہ جو ہپوکریٹس ہوتے ہیں, منافق ہوتے ہیں, یہ ایون کافروں سے بدتر ہوتے ہیں, کافروں سے بدتر. کافر تو آپ کے سامنے بول دیتے ہیں نا کہ میں کافر ہوں, لیکن منافق آپ کے آستین کا سانپ ہوتا ہے, آپ کو بتائے گا نہیں کہ میں. اب تو الحمدللہ نہیں ہے, اب تو لوگ جو ہیں وہ اوپنلی بولتے ہیں جو کفر کرتے ہیں, لیکن اس زمانے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ہپوکریسی آف فیتھ جو ہے بہت بڑی چیز تھی. آپ نے پڑھا ہے منافقوں کے بارے میں, بہت پڑھا ہے, بہت سارے کورسز میں پڑھا ہے. تو وہ جو ہے ڈس بلیور سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ منافق کہاں ہوگے؟ درکل اسفل, سب سے زیادہ جو ان کا لیول ہوگا, جو بالکل لوئسٹ لیول آف ہیل فائر ہوگا, اس میں ہوں گے, دوزخ کے نچلے ترین حصے میں ہوں گے. نچلا ترین حصہ کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ گرم آگ جہاں پر ہوگی, دہتی ہوئی آگ, ہر طرف آگ ہے, لیکن جو سب سے اوپر ہوگا پھر بھی تھوڑا کم ہوگا جو سب سے نیچے ہوگا. ہپوکریسی آف ایکشن کیا ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے؟ ہپوکریسی آف ایکشن یعنی آپ کے اعمال میں تضاد ہے, آپ کے اعمال میں منافقت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں اس حدیث میں اسی کے بارے میں تاکید کر رہے ہیں, ہمیں وارن کر رہے ہیں, ہمیں وہ ایک طرح سے وعید کر رہے ہیں. اور انہوں نے چار کیریکٹرسٹکس اس میں بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہے اگر چاروں جس میں ہیں, وہ سمجھ لیں وہ 100% ہپوکریٹ کی طرح ہے. He is even worse than a disbeliever. ابھی ہم نے کہا نا worse than a disbeliever ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے پاس ایک یا دو یا تین یا ایک یا دو یا تین کیریکٹرسٹکس ہیں ان چار میں سے, تو وہ 100% منافق نہیں ہے, ہپوکریسی نہیں ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کے پاس ایک ایلیمنٹ ہے تو سمجھے وہ 25% منافق ہے, دو ایلیمنٹ ہیں وہ 50%, 50% منافق ہے, تین ایلیمنٹس ہیں 75% ہے, چاروں ایلیمنٹس ہیں 100% منافق ہے. تو وہ مسلمان ہے, ان فیتھ ان بلیف وہ مومن ہے, مسلمان ہے, لیکن اس کا کیریکٹر جو ہے وہ ٹرو مسلم کا نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو آج کل ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم خود بھی ان میں سے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ کیریکٹر ٹرو مسلم کا کیریکٹر نہیں ہے. آپ ایمان کے مسلمان ہیں, آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, آپ مسلمان ہیں, لیکن آپ کے جو اعمال ہیں وہ مسلمانوں والے اعمال نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی کہا کہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ ان کو چھوڑ نہ دے جب تک وہ مسلمان, مطلب وہ ان کی منافقوں کی جتنی بھی خصلتیں ان کو چھوڑ نہ دے جب تک وہ اتنے % وہ منافق ہوگا. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں, اس میں منافقت کی بات ہم کر رہے ہیں, ہم پرومس کی بات کر رہے ہیں, کمٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں مجھے ایک بات اور کلیئر کرنا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ اس سیشن میں نہ بولوں تو وہ بات بعد میں کوئی بھول جائے, سوال بھی نہ پوچھے تو وہ بات رہ جائے گی. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کلیریفائی کہ نارملی تو ہوتا ہے ہم کسی کے ساتھ کسی اگریمنٹ میں آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے نارملی کسی کے ساتھ اگریمنٹ کی کہ میں یہ کروں گی, ٹھیک ہے نا, ہم نے ان سے پرومس کیا ہے, تو ہمیں یہ میں نے بتایا نا ہم پہ یہ آبلیگیٹری ہے, یہ ہمارے پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں, سورہ مائدہ سٹارٹ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اوفو بالعقود یا ایھا الذین آمنوا اوفو بالعقود, کہ جب آپ نے کسی سے کچھ پرومس کیا ہے تو آپ اس کو اپنے کمٹمنٹ کو پورا کریں, اپنے وعدے کو پورا کریں. تو اگر اپنے وعدے کو ہم پورا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ہم پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ حرام ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی کوئی چیز کمٹ نہ کریں اور ہم کوئی اور چیز, وہ سنفل ہے, وہ گناہ ہے سمجھ لیں. لیکن اگر ہم کوئی کمٹمنٹ کریں, اگر کر لیتے ہیں اور اس میں ہم نے کسی سے کہہ دیا میں آئندہ یہ نہیں کروں گی,
اور ہم نے آئندہ سے وہ کر لیا, سمجھے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ مجھے ضرور آپ کو بتانا تھا, کیونکہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کمٹ کر لیا, کوئی قسم کھا لی, کوئی وعدہ کر لیا, لیکن اس کے بعد آپ پورا نہیں کر سکے, آپ کو توڑنا پڑ گیا کسی ریزن کی وجہ سے, تو آپ اس وعدے کی جو ایکسپیشن ہے, آپ کے قسم کی جو اوتھ توڑنے کی جو ایکسپیشن ہے, وہ آپ کر لیں. وہ آپ کو یاد ہے, وہ بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. اس میں 3, اگر آپ کو کسی کو پھر چاہیے ہوگا تو میں آپ لوگ کو بھیج دوں گی انشاءاللہ, کہ اس میں بھی 3 چیزیں ہیں کہ آپ کسی کو 10 کو کھانا کھلائیں, 10 کو کپڑے پہنائیں, یا آپ 3 دن روزے رکھیں, یہ سب بھی اسی میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اپنے ایمانوں کو, اپنے اوتھس کو توڑ اگر دیا آپ نے, جان بوجھ کے نہیں توڑنا ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے اگر آپ کا ٹوٹ گیا تو پھر آپ یہ اپنی اوتھس کی ایکسپیشن ضرور دیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہماری یہ یاد رکھیں کہ ہم جو بھی کسی کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں, کسی کو کوئی کمٹ کرتے ہیں, وہ صحیح ہونا چاہیے. اگر ہمارا انٹینشن نہیں ہے تو ہم کمٹ بھی نہ کریں, یہ بھی آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں, کمٹ نہ کریں. اور ہم اپنے آپ کو کنٹینیوسلی چیک کریں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کنٹینیوسلی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہماری یہ, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں, کیا ہم کسی کو یہ وعدہ ہم نے جو دیا یہ ہم پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو چیک کرنا, جس کو ہم کہتے ہیں نا کنٹینیوسلی. اگر ہم نے مثلا میں نے کسی سے کتاب لی, میں اس کو واپس کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں, میں نے یہ کس لیے لیا تھا, واپس کی نیت سے لیا تھا کہ نہیں لیا تھا. اگر میں نے نیت نہیں بھی تھی, اگر میری نیت واپس کرنے کی نہیں تھی, تو میں اپنی نیت کو چینج کروں. میں نے جو کمٹ کیا کہ میں آپ کو واپس کر دوں گی, میں اس کو واپس کروں. میں بورو کروں لیکن میں ریٹرن کروں. اسی طرح ہم اپنے آپ کا یہ محاسبہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں. جب میں بات کر رہی ہوں مجھے چیک کرنا ہے, میں جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں, میں جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں. آپ کہیں گے نہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایک لائن جھوٹ بیچ میں آ جاتی ہے, کبھی کبھی بچے کو بولتے بولتے کچھ بول دیتے ہیں. تو یاد رکھیں بچے کو بھی بولتے ہوئے ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں. پھر بات یہ, کیونکہ وہ بھی منافقت میں آ جائے گی نا. ہم اپنی پنکچویلٹی کی جیسے بات کی, اس میں ہم پنکچوئل ہیں کہ نہیں. اگر ہم نے کہا ہم 6 بجے ملیں گے تو 6 بجے. شادی پہ کیا ہوتا ہے, اکثر آپ دیکھیں شادی پہ کیا ہوتا ہے, شادی کی دعوت ہوتی ہے, 7 بجے کی دعوت لکھتے ہیں, اور خود جو ہوسٹ ہیں وہ 8 بجے آتے ہیں, دلہن 10 بجے آتی ہے, کھانا 11 بجے ملتا ہے. پاکستان میں تو شاید 12-1 بجے بھی ملتا تھا, اب تو کووڈ کی وجہ سے الحمدللہ بہت ساری چیزیں شاید ٹریک پہ آ گئی ہوں. تو اگر شادی پہ ہم جاتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ شادی پہ پہنچے اور ہوسٹ بھی نہیں ہے. کیونکہ شادی کا ٹائم اگر آپ نے 6 بجے یا 7 بجے لکھ دیا کارڈ پہ, اٹ مینس دیٹ از یور کمٹمنٹ کہ یو ول بی دیر اینڈ وی شوڈ بی دیر. اور کھانے کا آپ نے لکھ دیا 8 بجے, تو 8 بجے کھانا ملنا چاہیے. ہم اپنی ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنی ٹائم پہ پہنچتے ہیں اور ہوسٹ جو ہے وہ اگر وہاں موجود نہیں ہے یا لوگ موجود نہیں ہیں, اور کھانا آپ 8 بجے کے بدلے 12 بجے دے رہے ہیں, تو اس کی سزا کس کو ملے گی؟ مجھے تو نہیں ملے گی نا, میں تو پہنچ گئی. لیکن جو ہوسٹ تھا اس کو اتنے لوگوں کو 8 بجے بول کے 12 بجے کھانا دینے کی کیا سزا ملے گی؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو وہ اپنی کمٹمنٹ کو توڑ رہے. تو ہمیں یاد رکھیں کہ ہم ان میں سے نہ بنیں کہ کسی کو بلائیں اور پھر اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کریں. ایک اور چیز, ہم نے جو ان 4 خصوصیات میں یہ بھی تھا نا کہ ہم فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں کہ نہیں یوز کرتے ہیں. اگر ہم اپنی بات کرتے کرتے اگر ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, میں کوئی ورڈز برے نہیں یوز کرنا چاہتی ہوں, لیکن اگر آپ کوئی برا ورڈ یوز کر رہے ہیں, تو آپ یاد رکھیں کہ یہ بھی کیا ہو گیا, یہ بھی ان 4 خصلتوں میں سے ایک ہے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہیں, اپنا محاسبہ کرتے رہیں, اور اپنے آپ کو کنونس کریں کہ جو میں کر رہی ہوں یہ منافقت کی ایک نشانی ہے. اور یہ نشانی اوروں کو پتہ لگے گی نہیں لگے گی, آپ کو خود کو پتہ چل جائے گی. تو اپنی سول سرچنگ کرتے رہیں, اپنی نفس کو ٹٹولتے رہیں, اپنی عادتوں کو دیکھتے رہیں, اس کو پرکھتے رہیں, اس کی جانچ پڑتال کرتے رہیں. اور منافقت کی کوئی بھی, ہپوکریسی کی کوئی ایک بھی ایسپیکٹ اگر آپ میں ہے یا مجھ میں ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کی جان اس سے چھڑائیں. سیکنڈ ٹاپک ہے, ابھی ہمارے پاس 10-15 منٹ ہے, سیکنڈ ٹاپک سٹارٹ تو کر لیتے ہیں, چلیں ایک حدیث تو کر ہی لیتے ہیں کم از کم. سیکنڈ ٹاپک ہے وہ آنیسٹی اور ٹرسٹ تھا. سیکنڈ ٹاپک ہے گیونگ گڈ ایڈوائس, اچھی نصیحت یا سنسیئر ایڈوائس کسی کو دینا, سنسیئر ایڈوائس یا گڈ ایڈوائس کسی کو دینا. من دعا الی ہدن, من دعا یعنی جو کوئی بھی پکارے گا, بلائے گا, انوائٹ کرے گا, الی الہدن ہدایت کی طرف. whoever calls to guidance, whoever calls people to guidance, kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu. kana یعنی ہوگا اس کے لیے
कान लहू उसके लिए मिनल अजरी यानी अजर में से, रिवॉर्ड में से, मिस्ल उजूरी मन तबियाहू यानी उसके बराबर उसी के बराबर उसको अजर मिलेगा जो उसको फॉलो, मन तबियाहू जो उसको फॉलो करेगा। यानी आपने किसी को हिदायत दी, मैं आपको चले डिटेल अभी बताती हूँ, पहले भी पढ़ लेते हैं। सो whoever calls anybody to guidance has the same reward as that received by those who follow it. और आगे क्या लिखा है, ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैया, ला यनकुसु नहीं कम किया जाएगा, नहीं रिड्यूस किया जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, ज़ालिका मिन उजूरिहिम उसमें से कोई भी अजर, शैया यानी बिल्कुल भी, उनके अजर में से कोई कमी नहीं की जाएगी, विदाउट दैट डिक्रीजिंग देयर रिवॉर्ड इन एनी वे, यानी उनका जो है उनका रिवॉर्ड कम नहीं होगा। अब देखें, मैंने किसी को मशवरा दिया, चले मैं फिर डिटेल में चलिए, पहले हदीस पूरी कर लें, अभी लबा वमन दआ इला दलालतिन, और जो कोई दावत देगा, पुकारेगा, इनवाइट करेगा, इला दलालतिन यानी गुमराही की तरफ, मिस गाइडेंस की तरफ, काना अलैहि मिनल इस्मी मिस्लु असामी मन तबियाहू, एग्जैक्टली सेम चीज है कि जिसने किसी को गुमराही की तरफ बुलाया, काना अलैहि तो उसके लिए होगा, मिनल इस्मी उसका गुनाह जो होगा उन गुनाह में से होगा, मिस्लु असामी यानी जितना गुनाह उसको मिलेगा जो उसको फॉलो करेगा, मन तबियाहू जो उसको फॉलो करेगा उतना गुनाह उसका भी होगा। ला यनकुसु, सबसे सीरियस बात है, ला यनकुसु ज़ालिका मिन असामिहिम शैया, और उसके गुनाहों में से कोई रिड्यूस होकर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको भी उतना ही गुनाह मिलेगा। एनीवन हु कॉल्स anybody or people to misguidance will have a wrong action written, like will have a ism yani ek sin written like those who follow it, without it decreasing their wrong actions in any way। अगर उन्होंने कोई गलत हरकत की तो उसका हमें भी उतना ही गुनाह मिलेगा। ये सही मुस्लिम में है। तो इसमें हम क्या सीखते हैं इस हदीस में कि हम खुद अच्छा काम करें, वो तो गिवन है ना, अंडरस्टूड है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद अच्छा काम करें। इसमें लिखा हुआ नहीं है अच्छा काम करें, इसमें लिखा है जो किसी को अच्छे काम की तरफ बुलाए। कोई दूसरे काम, अच्छे काम की तरफ कौन बुला सकता है, जो खुद अच्छे काम करता है। तो ये हदीस कहता है कि टू डू गुड आवरसेल्व्स, हम खुद अच्छा करें, और हमें इनकरेज करता है कि दूसरों को बुलाएं अच्छाई की तरफ, टू कॉल अदर्स टू गुडनेस, ठीक है ना। और फिर ये भी यह हदीस बताता है कि हम खुद बुरा काम ना करें, और हम दूसरों को, हम ईवल से दूर रहें, बुरे काम से दूर रहें, और हम दूसरों को भी बुरे काम से रोकें, और सिर्फ रोके नहीं बल्कि दूसरों को गाइड भी ना करें कोई भी गलत काम करने से, ठीक है ना। तो हमें ये दो चीजें और भी देता है, हमें ये एक रिवॉर्ड की खुशखबरी भी देता है, इट गिव्स अस गुड न्यूज या ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ बीइंग रिवॉर्डेड, और हमें ये भी बैड न्यूज भी देता है कि अगर हम किसी को गलत रास्ते पे बुलाएंगे तो हमें पनिशमेंट भी मिलेगी, अजाब भी मिलेगा। इसका टोटल मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी को किसी भी अच्छाई की तरफ बुलाएं, अब ये इसकी तफसीर है, अगर हम किसी को किसी भी अच्छाई की तरफ बुलाएंगे, कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, हमें उस अच्छाई करने का रिवॉर्ड हमको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा उतना ही जितना उसने किया। और हम अगर किसी को छोटी से छोटी बुराई की तरफ भी दावत देंगे, कितनी भी छोटी हो, हमें भी उसका अजाब मिलेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ मुस्लिम, लोगों को किसकी तरफ बुलाना, सिर्फ ईमान की तरफ या अमल की तरफ, दोनों चीजें हैं। बिलीव्स क्या होती है, ईमान क्या होता है, हमारा एतकाद, हमारा अकीदा क्या होता है, वो बिलीव्स कहलाता है, ईमान होता है। तो हमें उसमें भी कंप्लीट जो बिलीफ सिस्टम ऑफ इस्लाम है उसकी तरफ लोगों को बुलाना, वो दावा देना हो गया, ठीक है। दूसरा दावा ये है कि हम किसी को अच्छे काम के लिए बोले, ज्यादातर वहाँ मुसलमानों को ही बोलते हैं, मुसलमान को जब दावा देता है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए नहीं होता, उसके अमाल को सही करने के लिए होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने में मदद देते हैं, उसको हिदायत की तरफ बुलाते हैं, हुदा लिखा हुआ है ना, गाइडेंस लिखा हुआ है, सिर्फ अमाल नहीं लिखा हुआ है हदीस में। अगर हम किसी को गाइडेंस के लिए बुलाते हैं तो वो तो मुसलमान होगा, लेकिन उसके मुसलमान होने का हमें कितना सवाब मिलेगा वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हम उसकी बिलीफ्स को करेक्ट करेंगे, या हम किसी मुसलमान को अगर हम मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि, और वो गाइडेड हो जाते हैं, गलत काम करना छोड़ देते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, जिना करना, कुछ भी करना छोड़ देते हैं, और वो अच्छा काम करते हैं, तो हमें भी उसका सवाब मिलेगा। इसको आप ऐसे सोच लें, ऐसे एग्जाम्पल लें, जैसे कि किसी स्टोर में
मेसीज में सेल लगा हुआ है या कहीं भी सेल लगा हुआ है, चले नॉर्डस्ट्रॉम पे सेल लगा हुआ है, अब आप क्या करेंगे? आप बहुत एक्साइटेड हैं, भाई यहाँ तो हर चीज बड़ी सस्ती मिल रही है, सेल पे है 50%, 75%, 20%। आप फौरन एक्साइट होके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा? आपने खुद भी सेल से बेनिफिट किया, क्योंकि आपको पता था, आपने सस्ती चीजें ली, और आपने दूसरों को भी बेनिफिट पहुंचाया, दूसरे लोगों ने भी सेल से बेनिफिट किया। लेकिन उनको कैसे बेनिफिट किया? क्योंकि उनको मालूम नहीं था, आपने उनको बताया। कितनी बड़ी बात है ना, आपने उनको बताया, वो कितने शुक्रगुजार होंगे। तो इसी तरह सेल के लिए तो हम दुनिया के लिए, तो हम अब सिर्फ सेल के लिए ना करें, जब हम बिलीव्स हैं और एक्शंस हैं उसके लिए भी हम करें। दुनियावी चीजों के अलावा हम आखिरत का भी सोचें। अगर उनको वो गाइडेड हो गए, अगर उन्होंने बेनिफिट किया, तो उनको भी रिवॉर्ड मिलेगा और हमको भी रिवॉर्ड मिलेगा। और दूसरी बात ये ना अज्यूम करें कि उनको जो रिवॉर्ड मिलेगा उसमें से थोड़ा हमें मिलेगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ बोला था, हम तो वो कर नहीं रहे। नहीं, वो रिवॉर्ड स्प्लिट नहीं होगा, आप दोनों में स्प्लिट नहीं होगा, उसके हिस्से नहीं होंगे, उसकी रिवॉर्ड कम नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली बता दिया, उसका रिवॉर्ड उसमें से बिल्कुल कम नहीं होगा, रिवॉर्ड कुछ भी नहीं कम किया जाएगा, उसके रिवॉर्ड में से हमको नहीं मिलेगा, हमें भी उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। ये किस चीज के बराबर हो गया? देखिए आप, जो वेल्थ होता है, जो दौलत होती है, जब हम उसको स्प्रेड करते हैं, ठीक है ना, हम उसको स्प्रेड करते हैं, हम जब किसी को देते हैं, हम आखिरत की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया की बात इस वक्त कर रहे हैं, कि जब हम वेल्थ किसी को देते हैं तो हमने शेयर किया, हमने आधा अपने बच्चों को दे दिया, अपने लिए, आधा रिश्तेदारों को दे दिया, अपने लिए रखा, आधा किसी को दिया, आधा अपने लिए रखा, वो डिवाइड हो गया। लेकिन नॉलेज क्या है? इसको नॉलेज से आप कंपेयर करें। नॉलेज मैंने आपको दी, क्या मेरी नॉलेज कम हो गई आपको देते हुए? नहीं, मेरी भी उतनी है, बल्कि मेरी भी बढ़ गई। आपको पढ़ाने के लिए मैं पढ़ती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरी नॉलेज बढ़ती है, जब मेरी नॉलेज बढ़ती है तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपकी नॉलेज बढ़ती है, जब आप किसी को पढ़ाएंगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये समझ में आ गई बात? तो कोई भी नेक काम आप करें तो उसमें आप, मसलन छोटा सा एग्जाम्पल भी दे दूं, मेरे साथ जो हो चुका है वो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप किसी से अगर कहती हैं जानने वालों से कि मंडे और थर्सडे का रोजा रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अब वो मंडे थर्सडे को रोजा रखना शुरू कर दिया। मेरी एक दोस्त है, उसको मेरा ख्याल है मैंने पता नहीं 25-30 साल पहले बोला होगा, 30 इयर्स पहले उसको बोला होगा कि मंडे थर्सडे के रोजे रखो। वो रखती है मंडे थर्सडे के रोजे और हमेशा बोलती है तुमने मुझे बोला था। मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे मुफ्त का इनाम मिल रहा है। मुफ्त का नहीं मिल रहा है, आई टोल्ड हर उसको रिवॉर्ड मिलता है और साथ साथ मुझे भी मंडे थर्सडे का रिवॉर्ड मिलता है। अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई वैलिड रीजन है कि हम मंडे थर्सडे का रोजा नहीं रख सकते, समझे मैं बीमार हूँ, अल्लाह ना करे तो मैं मंडे थर्सडे का रोजा नहीं रख सकती हूँ, तो अलग बात है, फिर भी मुझे रिवॉर्ड मिलता रहेगा रोजा नहीं रखने पे भी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं रखूंगी तो मैं दूसरों को बोलूंगी मुझे भी मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है, और उसके रखने का भी मुझे मिल रहा है, तो मुझे कितना सवाब मिल रहा है? मंडे थर्सडे के रोजे का प्लस उसके मंडे थर्सडे के रोजे का, मेरे तो हफ्ते के 4 रोजे हो गए ना, अगर मैं रख रही हूँ तो इसीलिए ये रिवॉर्ड जो है ना, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है। अल्लाह ने हम पे इतना करम किया, इतना फजल किया कि रिवॉर्ड्स मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जितने लोगों को आप जो अच्छी बात करेंगे और वो उस पर अमल कर लेंगे, तो जितनी दफा वो अच्छा काम करेंगे आपको, इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम अपने वालिदैन के सदक़ा जारिया हैं, हमारे बच्चे हमारे सदक़ा जारिया होंगे, जो उनको सिखाएंगे, एक लफ्ज भी अच्छा सिखाएंगे, सच बोलना सिखाएंगे, हमको रिवॉर्ड मिलेगा, झूठ बोलना सिखाएंगे, हमको भी पनिशमेंट मिलेगी, उनको बिस्मिल्लाह कहना सिखाएंगे खाने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी सिखाएंगे हमें उसका रिवॉर्ड मिलता रहेगा जब तक वो करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह के पास किसी रिवॉर्ड की कमी नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन, एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन है कि जब आप किसी को कुछ चीज गलत एडवाइस करने का बोल देंगे और वो मिसगाइड हो गए, तो जिस तरह इक्वल रिवॉर्ड मिलता है उसी तरह इक्वल सिंस भी हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही आप संगीन आप सोच लें, अगर आप इसको गौर से सोचें कि अगर हम खुद वो एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम खुद वो एक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी और को कह दिया, अपनी सास के साथ करो, अपनी नंद के साथ ये करो, अपने शौहर के साथ ये करो, अपने बच्चों के साथ कोई भी चीज सिखा दी हमने, किसी को भी, फ्रेंड्स को सिखा दी, हम खुद वो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन क्या होगा, हमें उनके गुनाह के बराबर गुनाह, पनिशमेंट जो है वो मिलता ही रहेगा, वो मिलता ही रहेगा। और यही बातें वही हैं जो कि फेसबुक पे मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया पे हम बताया, हम अपने कॉन्टैक्ट्स को भी वो चीज़ें भेजते हैं। जितनी चीज़ हम गलत किसी को लिख देते हैं, देखिए बाज़ दफ़ा कोई गलत बात नहीं भी लिखी होती, लेकिन कोई
उस दिन किसी ने डाल दिया था फेसबुक पे, कोई डांस डाल दिया था और कहा कि ये डांस है, और वो डांस जो था वो बेली डांस था। अब वो औरत डांस कर रही है, अब वो जिसने डाला था वो इत्तेफाक से मैंने देखा कि मेरे कॉन्टेक्ट्स में से है, तो मैंने उसको फिर अलहदा से लिखा, मैंने उसको लिखा कि देखो ये जितने लोग इस डांस को देखेंगे, ये औरत का पर्दा है ये हिस्सा, और ये औरत के पर्दे वाला हिस्सा वो पब्लिक में डांस कर रही है, तुम लोग देख रहे हो कि सब एंजॉय कर रहे हैं और लोग माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, वो उसका जिस्म को जितने लोग देखेंगे तुम्हें उसका गुनाह मिलेगा, तुम इसको फौरन हटा लो फेसबुक से। तो यही होता है, हमें बहुत चीजें, हमें छोटी सी एडवाइस से कोई बंदा सही काम कर लेगा, हमें उससे मतलब या तो हम एक स्कॉलर ने ये कहा कि या तो हम एडवाइस दे रहे होते हैं या हम एडवाइस ले रहे होते हैं, दोनों में से एक चीज तो चल ही रही होती है ना। आप देखें ये जो हम कैसे ले रहे होते हैं एडवाइस, आप मुझे बताइए। ये जो बिल बोर्ड्स हैं जो हमारे हर जगह पे जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, इनमें क्या है? इनमें उरियानत है, इनमें फहाशी है, इनमें क्या क्या है, इनमें म्यूजिक है, डांस है, फिल्म है, हर चीज इसमें हमको नजर आ रही है ना। ये कमर्शियल्स जो हैं जो हमारे टीवी पे आते हैं और हम इनको देख लेते हैं, इसमें क्या है? ये हमें किसी ना किसी चीज को कंटिन्यूअसली इनवाइट कर रहे हैं। वो इनविटेशन क्या है? वो उनका दावा है, वो हमें एडवाइस कर रहे हैं, ये करो ये करो ये करो। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमें एडवाइस कर रहे हैं, वो उनकी नसीहत नहीं होती है, वो उनकी मार्केटिंग होती है, वो उनका कॉल होता है। दे वांट अस टू डू दैट, और शैतान इसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। देखो देखो कितना मजे का, देखो ये काम करो, ये फिल्म देखो, ये गाना देखो, ये करो, ये डांस करो, ये फलां जगह जाओ, इसका इतना है, मतलब आप वेगस जा रहे हैं, इतना बड़ा इसका जैकपॉट बहुत बड़ा है, फलां जो कुछ भी है, मुझे नहीं चीजें याद आ रही हैं, लेकिन जो भी है, अगर आपको कोई बिल बोर्ड पे नजर आ रही है चीजें, तो वो आपको कॉल कर रही हैं अपनी तरफ, वो आपको दावा दे रही हैं अपनी तरफ, वो एडवाइस आपको दे रहे हैं। तो या आप एडवाइस ले रहे थे या दे रहे थे। मुझे ये स्कॉलर की बात बहुत पसंद आई कि यार आप तो एडवाइस या दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो देते वक्त भी बहुत ख्याल रखें। आप जब दावा करें, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स के साथ दावा कर रहे हो, चाहे मुसलमानों के साथ दावा कर रहे हो, आप कंटिन्यूअसली थिंक करें, प्लान करें कि दावा किस तरह करना है, किस बात में करना है, हमारे माशरे में किस चीज की जरूरत है, और पैसिव ना रहे। तो एक चीज इससे हमको नजर आ रहा है कि जब एडवाइस का लफ्ज आता है, सिंसियर एडवाइस, गुड एडवाइस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि चुप होके बैठ जाओ। जो खामोश देख रहे होते हैं और देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं और किसी को नहीं रोक रहे हैं, वो भी गलत है। तो इसलिए आप हर वक्त प्लान किया करें, सोचा करें, मैं और आप, कि किस तरह हम अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली से स्टार्ट करें, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, कि उनके साथ हम पैसिव ना रहें, हम एक्टिव रहें, हम उनको गुड एडवाइस देते रहें, उनको सिंसियर एडवाइस देते रहें। जब तक हम ये करते रहेंगे इंशाल्लाह माशरे में बेहतरी आती जाएगी, और ना सिर्फ माशरे में बल्कि हमारे अपने लिए जितनी हम अच्छी एडवाइस देते रहेंगे, उतना क्या होता जाएगा, उतना हमारे लिए हमारे सवाब बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। एक हदीस और रह गई है, मेरा ख्याल है जल्दी से कर ही लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट और, चले जल्दी कर लेते हैं। हदीस नंबर 2 है, अल मुमिनो मिरातुल मुमिनी, अल मुमिनो मिरातुल मुमिनी। अब ये मिरातुल मुमिनी क्या है? इदाफा है। देखें ये इसमें मिरातुल मुमिनीन, यानी मिरा क्या चूता है? मिरा मीन्स मिरर, जैसे उर्दू इंग्लिश में हम कहते हैं मिरर, मिरर और मिरा, अरबिक में मिरा कहते हैं, मिरा तुन, और इंग्लिश में कहते हैं मिरर, उर्दू में क्या कहते हैं? आईना, आईना। तो एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक आईना है। अल मुमिनो मिरातुल मुमिनी, इज द बिलीवर इज अ मिरर फॉर अनदर बिलीवर, कह लें आप, फॉर अ बिलीवर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिरर को क्यों चूज किया, आईना को क्यों चूज किया? क्योंकि मिरर ऐसी चीज है, आईना ऐसी चीज है कि जिसमें हम अपने आप को चेक करते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, और हम उसी वक्त हमको पता चल जाता है कि क्या चीज हम में गड़बड़ है, अंदर का नहीं, बाहर का, सामने का, उसी वक्त हमें पता चल जाता है। और वो हमारी अच्छी चीज को भी पॉइंट आउट कर रहा होता है, हमारी बुरी चीज को भी। आप देखें कि आईने के सामने खड़े होंगे, वो आपको बताएगा भाई आपकी आंखें बड़ी अच्छी लग रही हैं, आपका लिपस्टिक बड़ा मैच कर रहा है, आपका हिजाब बड़ा मैच कर रहा है, लेकिन आपके यहाँ पर ये, आपके वहां पर अच्छी चीज भी बताएगा, बुरी चीज भी बताएगा। और कभी कभी हमको खुद को वो चीज इतनी क्लियरली नहीं नजर आ रही होती जो हमको मिरर बता रहा होता है। ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, साइड वाले मिरर से, बैक वाले मिरर से, तो आईना हमको वो चीजें बताता है जो चीजें हमें
اچھی بھی ہیں, بری بھی ہیں, ہمیں پسند بھی ہیں, ناپسند بھی ہیں. دوسری بات یہ, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرر کو چوز کیا. ایک اور ریزن کیا ہے کہ آئینہ جو وہ ہے وہ ہم کو سچائی بتاتی ہے. آئینہ ہم کو سچائی بتاتی ہے, ایگزیجریٹ نہیں کرتی ہے. جتنا جیسا میں دکھ رہی ہوں ویسے ہی میں نظر آؤں گی, وہ ایگزیجریٹ نہیں کرے گی کہ آپ کا رنگ کالا ہے تو آپ کو گورا نہ, ہاں بتی ہے اس وقت, جیسے اس وقت بتی ہے تو میرا رنگ شاید تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہوگا, تو ایگزیجریٹ نہیں کرتی ہے آئینہ. تو ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو, وہ آپ کو برائی اور اچھائی دونوں بتاتی ہے اور ایگزیجریٹ نہیں کرتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ہم کو جو آئینے میں چیز نظر آتی ہے ہم اس کو بلیو بھی کرتے ہیں, ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں نا. ہم یہ تو نہیں کہتے نہیں آئینہ جھوٹ بول رہا ہے. کبھی ہم بولتے ہیں آئینہ مجھے تنگ کر رہا ہے, آئینہ میرے خواہ سے میری برائیاں نکال رہا ہے. نہیں, ہم اس کو بلیو کرتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو بلیو کر کے ہم اپنے ڈیفیکٹس کو دور کرتے ہیں. اگر مجھے پتا چلا آئینہ میں کہ میرا حجاب میں سے میرے بال دکھ رہے ہیں تو میں کیا کروں, فوراً اپنی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی. اگر مجھے پتا چلے گا کہ میرا حجاب ٹیڑھا ہے تو میں اس کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں میں اپنی ڈیفیکٹس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کروں گی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب میں آئینے میں دیکھ لوں گی تو کیا ہوگا, کیا میں آئینے پہ غصے ہوں گی, بھئی تم نے مجھے کیوں بتایا کہ میرا حجاب ٹیڑھا تھا, میرے بال دکھ رہے تھے. نہیں, ہم آئینے کو اپریشیٹ کر, ہائی شکر ہے آئینہ تھا جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا, میں نے کریکٹ کر لیا. تو وہ جب ہم کو کوئی چیز بتائے گا تو ہم غصے نہیں ہوں گے, ہم اپریشیٹ کریں گے. پھر ایک اور چیز ہے کہ ہم کو آئینہ پورا کانٹیکسٹ بھی بتاتا ہے, مطلب ہمارے ارد گرد کیا ہے, وہ اس کو ہماری جو سراؤنڈنگز ہے اس کو اگنور نہیں کرے گا. مطلب کیا ہے, اگر میں بتی بجھا کے دیکھوں گی تو مجھے کم نظر آئے گا, تھوڑی بتی جلاؤں گی تو اس سے تھوڑا زیادہ دکھے گا, اگر پوری بتی جلاؤں گی تو مطلب میرے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر اگر میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں اور میرے پاس کوئی کھڑا ہے یا پاس سے کوئی گزر رہا ہے, وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہوگا. ایک اور بات کیا ہے کہ آئینہ ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوتا ہے. آئینہ نہیں کہتا ہے کہ میں نہیں آپ کو آپ کو نہیں دیکھنے دوں گا, ایسے نہیں کرتا. آئینہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کو دیکھنے دیتا ہے, اور اسی لیے آپ آئینے سے نفرت نہیں کرتے ہیں. ہم آئینے کے پاس بار بار آتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے. تو اسی طرح ایک مسلمان جو ہے, جو بلیور ہے, جو مومن ہے, وہ دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ ہے. اس کو یہ اگر نہیں ہے آئینہ تو اس کو بننا چاہیے. They should serve as a mirror for other believers. They should point out the good and the bad to the believers. لیکن اب یہ ہے کہ اگر مجھ میں ایک برائی ہے تو کیا میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ یہ کر رہی ہیں. I don't have to be perfect. perfect تو کوئی بھی نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو بتائیں نہیں, آپ اس کو بتائیں گی. جب آپ اس کو بتائیں گی تو آپ کا دل کہے گا اوہو, میں نے اس کو تو کہا ہے کرنے کے لیے حجاب پہنو اور میں خود حجاب نہیں پہن رہی ہوں, یہ کتنی بری بات ہے. میں اس کو کہہ رہی ہوں حلال کھاؤ, ذبیحہ کھاؤ, اور میں جو مرضی کھا رہی ہوں. آپ کا دل آپ کو کریکٹ کرنے کو, آپ کی تزکیۃ النفس خود ہی ہو جائے گی. آپ اپنے نفس کی تزکیہ کریں گے, آپ خود ہی وہ چیز کرنا شروع کر دیں گے. تو اس حدیث سے ہم کیا سب سیکھتے ہیں, یہ جو فائنل ہے اس کا, کہ حدیث سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم جو مومن ہیں, مسلمان ہیں, ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے. اور جس طرح ہم آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں, اسی طرح ہمیں کچھ چیزیں اپنی نئی نظر آتی ہوں گی. اپنی خامیاں, خاص کر اپنی اچھائیاں تو ہمیں بہت اچھی طرح نظر آتی ہیں, لیکن اپنی خامیاں اگر ہمیں نئی نظر آ رہی ہیں تو ہمیں اگر کوئی ہماری خامیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو بتا رہے ہیں اس کو بھی ذرا سیریسلی سوچیں. مرر جو ہے, آئینہ جو ہے, وہ ہم کو ہماری فزیکل ڈیفیکٹس بتائے گا, اپیرنس میں بتائے گا, آپ کے منہ پہ یہ, آپ کے سر پہ یہ, آپ کا دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو مومن ہوگا وہ ہم کو اور بھی ڈیفیکٹس بتائے گا. وہ یہ بھی بتائے گا کہ آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کا بیہیویئر ٹھیک ہے کہ نہیں. مثلا ایگزامپل, پرائیڈ اینڈ ایروگنس, تکبر اور غرور. ہمیں کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم تکبر کر بیٹھتے ہیں, ہم مغرور ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. اللہ نہ کرے ہم ہوں, کیونکہ ایک رائے برابر بھی تکبر اگر ہمارے میں ہے تو جنت میں نہیں گھس سکیں گے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے, منہ سے کوئی بات نکل آتی, او تمہیں یہ پتہ نہیں تھا, او مجھے تو یہ پہلے سے پتہ تھا. کتنی بری بات ہے, ہم کر دیتے ہیں کئی دفعہ. تو ہمیں اگر کوئی بتا رہا ہے کہ دیکھو نسرین یہ بات اچھی نہیں ہے, یہ تکبر ہو گیا جو تم نے کیا ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اس سے نفرت کرنی چاہیے؟ نہیں. میں جب ایک مرر سے نفرت نہیں, ایک آئینے سے نفرت نہیں کرتی ہوں تو میں اس سے کیوں نفرت کروں؟ جب میں ایک آئینے کی تھینکفل ہوتی ہوں تو میں اس کی تھینکفل کیوں نہ بنوں؟ جب میں آئینے سے تعلق نہیں توڑتی ہوں, میں آئینے کے پاس بار بار جاتی ہوں, تو میں اس کے ساتھ کیوں اپنی فرینڈشپ, اپنا تعلق توڑ دوں؟ دیکھو فلاں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم بڑی مغرور ہو, تم تکبر کرتی ہو, تو میں اس کو لے کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں.
نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کی بات سنو, اس کا شکر گزار ہو, اس نے تمہیں جو بات بتائی ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کنٹینیوسلی کہ اپنا محاسبہ کرتے رہو. ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی محاسبہ کیا چیز ہے. محاسبہ وہ چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرگل کریں, ہم اپنے آپ کو اسیس کریں, ہم اپنے آپ کو اسیس کریں, کنٹینیوسلی اسیس کریں کہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں. اگر اس نے مجھے کہا کہ تم مغرور ہو, تم تکبر کر رہی ہو, تو کیا واقعی میں نے تکبر کیا تھا؟ کیا میں نے غلط الفاظ یوز کیے تھے؟ کیا میں نے کسی سے جھگڑا کیا تھا؟ میں جھگڑالو ہوں کیا؟ مجھے جس نے بول دیا, مجھے اس پہ سیریسلی محاسبہ کرنا ہے اپنا. اور محاسبہ کرنے کے بعد خاموش نہیں ہو جانا ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اپنے آپ کے ساتھ اسٹرگل کرنا ہے, ایفرٹ کرنا ہے, جد و جہد کرنی ہے کہ جو خرابی مجھ میں ہے, میرے کیریکٹر میں اس کو صحیح کروں. اس کو کیا کہتے ہیں, آپ پڑھ چکے پہلے, مجاہدہ. اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. تو محاسبہ اور مجاہدہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا, اب ہم کیسے پوائنٹ آؤٹ کریں گے؟ ہمیں کسی کی خامی کوئی نظر آ گیا, ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایروگنٹ تھا, کوئی کچھ تھا, کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کس طرح کرنا ہے؟ اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے, برا طریقہ بھی ہوتا ہے. جس طرح ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جا کے پبلک میں کھڑے ہوئے اور سب کے سامنے اپنا آئینہ نکال کے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم جا کے ایک کونے میں جا کے دیکھتے ہیں, یا لیڈیز روم میں جا کے دیکھتے ہیں, اسی طرح ہم بھی کسی اور کو, ہمارا دل نہیں چاہتا ہے کہ کوئی پبلک میں ہمیں کرٹیسائز کرے, اسی طرح ہم نے آئینہ کو بھی نہیں دیکھتے, تو ہمیں بھی یہ نہیں کسی اور کو پبلک میں لوگوں کے سامنے کرٹیسائز نہیں کرنا ہے, کسی کی کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا ہے, ہمیں کسی کو انسلٹ نہیں کرنا ہے, کسی کے ڈیفیکٹ کو سب کے سامنے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا ہے, ہمیں بھی اچھی طرح سے پیار سے ایک شیشے کی طرح, آئینے کی طرح کرنا ہے. آئینہ ہمیں کچھ بولتا نہیں ہے, خراب الفاظ نہیں بولتا ہے, لیکن ہم سمجھ جاتے ہیں. تو پرائیویٹلی کریں, اچھی طریقے سے کریں. ہمارا انٹینشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو نیچا دکھائیں. ہمارا انٹینشن یہ ہونا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گائیڈ کریں, ہم لوگوں کو گائیڈ کریں کہ بھائی یہ میں نے محسوس کیا ہے اکیلے میں جا کے, پیار سے, جس طریقے سے بھی, اس وقت نہیں, بعد میں, کہ یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ تھا, پلیز آپ مائنڈ نہ کریں. تو اسی طرح جس طرح ہم نے برائی کسی کے سامنے پبلک میں نہیں کرنی چاہیے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کرا ہے کہ پبلک میں ہم کسی کو پریز بھی نہ کریں. ہمارے یہاں تو پبلک میں جو تعریفیں اور قصیدے لکھے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں, بولے جاتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو ایروگنٹ نہیں ہوگا, جو پراؤڈ نہیں ہوگا, وہ بھی ایروگنٹ ہو جائے گا, وہ بھی پراؤڈ ہو جائے گا. تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے. ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اگر وہ, آپ نے کبھی کبھی وہ آئینہ دیکھا جو ڈسٹورٹڈ ہوتا ہے, اگر آپ اس کے سامنے, یا آپ وہ کسی عجائب گھر نہیں, وہ کون سا ہوتا ہے, ہانٹیڈ ہاؤس یا ایسی کسی چیز میں جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کا آئینہ کبھی ایسے, آج کل تو فونس پہ بھی ہے نا, آپ دیکھیں گے تو کبھی سر اتنا بڑا ہو رہا ہے, کبھی ڈسٹورٹڈ امیج آپ کی دکھ رہی ہے. تو ایک آئینہ جو ہے اگر وہ ڈسٹورٹڈ ہوا تو آپ کی امیج وہ خراب دکھائے گی, وہ امپریشن جو ہمیں ملے گا, وہ ریفلیکشن جو ملے گا, وہ رانگ ہوگا, وہ کریکٹ نہیں ہوگا. تو کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی کی کوئی چیز دیکھی اور ہمیں ایک امپریشن غلط مل گیا, ہمیں اس کا ایک رانگ امپریشن مل گیا, ڈسٹورٹڈ امیج مل گیا, اس کی غلط ریفلیکشن ہمارے دل میں آ گئی, اور پھر ہم اس کے بارے میں سوچیں, دیکھا یہ ایسے. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کبھی ایک امپریشن ایک دفعہ دیکھ کے کچھ بولتے ہوئے کسی سے اپنا امپریشن نہ بٹھا لیں. اگر ہم کسی اور کی ڈیفیکٹ کو اگر ہم بتا رہے ہیں تو ہمیں اگر اس نے ہمیں کہہ دیا, سمجھے کہ میں آپ کو آ کے کہہ رہی ہوں کہ بھئی آپ نے یہ بات کہی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے تکبر کر رہی ہیں سپوز, اور وہ سامنے سے کہ نہیں میرا بالکل یہ ارادہ نہیں تھا, بالکل میرا یہ بیہیویئر نہیں تھا, پتہ نہیں آپ کو کیوں لگا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی بات مانیں گے یا نہیں؟ نہیں آپ نے کیا تھا, نہیں آپ نے کیا تھا, میں نے دیکھا تھا, نہیں, وی کوڈ بی مسٹیکن. وہ ایک ڈسٹورٹڈ امیج, ایک فالس امپریشن مجھے مل گیا جو انہوں نے نہیں کیا تھا. جب وہ آ کے اپنی صفائی بتا رہی ہیں, آپ مان جائیں ان کو. اگر انہوں نے کیا بھی تھا اور وہ جھوٹی صفائی کر رہی ہیں, وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. تو اسی لیے ایک اور کوشچن, جو مرر ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے, ہم پیچھے سے لگا کے دیکھ سکتے ہیں, لیکن نارملی کیا ہمیں صرف سامنے کی چیزیں بتاتے, اور جو مرر ہے, مرر کا پیچھا ہم کو نہیں دکھ رہا ہوتا ہے, مرر کی جو بیک سائڈ ہے وہ ہم کو نہیں دکھ رہی ہوتی ہے, اور ہم مرر کا بیک سائڈ یوز بھی نہیں کر سکتے. اس مرر کے اگر ہم پیچھے جا کے اپنا چہرہ دیکھیں, کیا ہمیں چہرہ دکھے گا؟ نہیں دکھے گا, صرف آگے جو اس کے اوپر جو مرر کا حصہ ہے وہ دکھے گا, پیچھے لکڑی ہوگی ہمیں نہیں دکھے گا. اسی طرح ہمیں جب مرر کو پیچھے سے نہیں یوز کر سکتے ہیں, مرر پیچھے سے کچھ نہیں بتاتی ہے, ہمیں بھی کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی ہے.
یہ مرر سے ایگزامپل لے کے آپ دیکھیں, ہمیں کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی ہے. وی مسٹ ناٹ سے تھنگس بیہائنڈ اے پرسنس بیک. وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بیک بائٹنگ ہو جائے گی, وہ غیبت ہو جائے گی, وچ از اے بگ بگ سن. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. یاد ہے قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ نے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے, اس کے برابر ہے, اور آپ کو اس سے کراہیت آئے گی, کیونکہ ایک تو وہ مردار ہے, ڈیڈ کھا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا, ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ ڈیڈ کھانا منع ہے, مردار ہے. اوپر سے یہ دیکھو, شاید مردار کا لفظ مجھے یاد ہی نہیں آیا تھا پچھلے ٹیوزڈے کو. تو مردار کھا رہے ہیں, اوپر سے یہ اپنے بھائی کا گوشت. دیکھیں کتنی بری بات ہے یہ. تو اسی لیے ہم سب کو اس سے بچنا ہے. مرر ٹو مرر ہم نے اپنے ایک مومن کے ساتھ ایسا رویہ کرنا ہے کہ جیسے وہ ہمارا مرر ہے, ہمیں جو بتا رہا ہے ہم نے اس کو سننا ہے, سمجھنا ہے, اور ہم بھی اپنے آپ کو اس کے لیے مرر بنائیں. اور یہ اپنے آپ کو سوچا کریں کہ بیک بائٹنگ نہیں کرنی ہے, اور ڈائریکٹلی اس سے جا کے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے, اور اپنا محاسبہ اس طرح بھی کریں کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں, اور یہ بھی محاسبہ کریں کہ میں مرر کیسی ہوں, میرے ارد گرد لوگ کیسے مررز ہیں, لوگ مجھے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, اور جب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں. تو جسٹ بی لائک اے گڈ mirror ٹو ادرس اینڈ لیٹ ادرس بی لائک گڈ mirrors ٹو یو. دوسروں کے لیے آپ اچھا mirror, اچھا آئینہ بنے, اور آپ دوسروں کے لیے اچھا آئینہ بنے. چلیں الحمدللہ پورا ہو گیا. تو سوال جواب انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹائم کر لیجیے گا. پھر حدیث کا ہی کورس اب ہے انشاءاللہ ہر تھرسڈے کو. تو امید ہے کہ آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ, کلاس اٹینڈ کریں گے. یہ بہت اچھی کلاس ہے, مجھے بہت پسند ہے یہ کلاس. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت آئی کلاس تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ